بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس پچھلے ہفتے سے بالکل منسلک ایک پیسج کا مطالعہ ہم کر رہے تھے، تو اسی کو ہم اب جاری رکھیں گے۔ سورہ نساء کی آیت 33 اور 34 جو ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید کی روح سے جو ایک فیملی سیٹ اپ ہے اس فیملی سیٹ اپ کے حوالے سے جو تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ قوام کا جو لفظ ہے اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو کما حق ہو، اور جیسے کہ وہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، تو اس کا صحیح ترجمہ سربراہ کا کیا جا سکتا ہے، ہیڈ آف دا فیملی کا کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ وہ اس فیملی کو یا اس فیملی یونٹ کو ایک لحاظ سے وہ لیڈ کر رہا ہے، مرد کی یہ حیثیت ہے۔ اور قرآن نے یہ بتایا، یعنی مرد سے بھی یہاں مراد شوہر ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہمیں کہ شوہر کی جو یہ اپوائنٹمنٹ ہے ایز دا ہیڈ آف دا فیملی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو اس کی دو وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی گئی کہ ہی اسپینڈز آن دا فیملی، یعنی ہی از رسپانسبل ٹو اسپینڈ آن دا فیملی، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیملی پر خرچ کرے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ وہ اس معاملے میں زیادہ سوٹیبل ہے، اپروپریٹ ہے ٹو کیری آؤٹ ہز رسپانسبلٹیز۔ ان دونوں وجوہات کی وجہ سے ہی از ریگارڈڈ ایز دا ہیڈ آف دا فیملی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو کنونشنل ویو ہے ان آیات میں، اس میں یعنی کنونشنل سے مراد یہ جو کلاسیکل اسکالر اس پہ پیش کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو الرجال قوامون علی النساء کا جو لفظ ہے، یعنی جو ایکسپریشن ہے، اس میں جو الرجال کا لفظ ہے اس میں وہ مرد مراد لیتے ہیں، اور ترجمہ بھی وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر سربراہ بنائے گئے ہیں، عورتوں پہ قوام بنائے گئے ہیں، اور اس سے وہ مردوں کی ایبسولوٹ سپیریورٹی جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں یہ دیکھا تھا کہ ابن کثیر نے یہ ہمیں بتایا، یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی خلیفہ جو ہے وہ مرد ہوتا ہے، انبیاء بھی ہمیشہ مرد آئے ہیں، جج یا قضاء کی جو پوزیشن ہے وہ بھی مردوں ہی کو دی جاتی، تو انہوں نے اس کو اس مفہوم میں لیا، جبکہ فرائی اسکالرز اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہاں الرجال قوامون علی النساء جو ہے، یہاں مردوں کی کوئی فضیلت یا برتری نہیں بیان ہو رہی، بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ شوہر، یعنی ناٹ دا جانرا آف یعنی میل جینڈر کی کوئی کیٹیگری کی فضیلت نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ بطور شوہر کے، بطور ہسبینڈ کے، جو ایک رسپانسبلٹی آف مینٹیننگ دا وائف اینڈ لوکنگ آفٹر ہر اینڈ آف کورس پرووائڈنگ فار ہر، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو مرد کا جو لفظ بول کے، اگرچہ لفظ تو کامن ہے الرجال، لیکن آپ سے آپ جو مراد ہے وہ شوہر کو لیا گیا ہے، اور النساء میں خاتون سے مراد تمام عورتیں نہیں ہیں بلکہ بیوی مراد ہے یہاں پہ۔ تو یہ وہ تخصیص ہے جو سیاق و سباق کرتا ہے، اس لیے کہ جو آگے الفاظ آ رہے ہیں وہ بالکل اس کے موضوع ہیں۔ دیکھیے الفاظ یہ ہیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی جو نیک بیویاں ہیں، جو نیک صالح خواتین کہنا چاہیے اگر ہم اس کا ترجمہ ایک لمحے کے لیے وہ کر دیں کہ جو سمجھ لیجئے کہ اس میں لفظ عورت ہی کا استعمال کیا جائے، تو ہم ترجمہ ہی کریں گے چنانچہ نیک خواتین جو ہیں قانتات حافظات للغیب، وہ قنوت اختیار کرنے والی ہیں، وہ they are in harmony with someone، یعنی ورنہ پھر وہ اگر آپ اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے جیسے کہ کیا جا رہا ہے فرائی اسکالرز کے نزدیک کہ یہاں پہ ہسبینڈ مراد ہے، تو آگے کی پوری جو آیات ہیں وہ غیر متعلق ہو جاتی ہیں۔ تو اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ حافظ ابن کثیر نے جب اس حصے کا ترجمہ کیا آگے جا کے اور اس کو ایکسپلین کیا، تو انہوں نے بھی اس میں خواتین سے مراد بیوی ہی لیا ہے، اور شوہر سے مردوں سے مراد شوہر لیا۔ تو دس شوز کہ ہمارے ہاں جو ایک کلاسیکل ٹریڈیشن ہے وہ بھی یعنی جب آپ اس کو کانٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کریں گے تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ تو الرجال قوامون کا مطلب ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مرد جو ہیں ان پہ قوام بنائے گئے ہیں، ان پہ رسپانسبل بنائے گئے ہیں، ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد خواتین حضرات ہم نے جو اب اگلا حصہ ہے، جو ایک اہم حصہ ہے جس میں خواتین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو بیان ہوئی ہیں، ان کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈسکس کریں، آپ اس حصے کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیجئے دوبارہ سے۔ تو سب سے پہلے تو ہم مفتی شفیع صاحب کے جو معارف القرآن سے اس کا ترجمہ ہے، اس حصے کا ترجمہ، پہلا حصہ تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا، لیکن اب یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو آیت
34 ہے یہاں سے بلکہ آیت 33 کا جو ہم نے اگلا حصہ ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا، لیکن یہ جو فالصالحات سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں اس کو آپ ذرا زیر غور رکھیں کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے. اور یہ یہاں تک انہوں نے ترجمہ کیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جو نیک بیویاں ہیں یا نیک عورتیں ہیں، دیکھیں انہوں نے ترجمہ عورتیں ہی کیا ہے، جو نیک عورتیں ہیں تابع دار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی. تو اس سے جو تفصیل وہ مراد لیتے ہیں اس کو ہم ان کے ہاں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں ہمارا سیکوینس یہ ہوگا کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے اور کمپیریٹو اسٹڈی والا جو حصہ ہے اس کو دیکھتے چلے جائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ حافظ ابن کثیر کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. اس میں انہوں نے اگرچہ نوٹ نہیں لکھا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، لیکن یہ بات ان کے ہاں بالکل معلوم اور نمایاں ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب سے مراد یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ یعنی بیوی ہونے کے ناطے ایک انقیاد کا رویہ اختیار کرتی ہیں. انقیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہارمنی کا رویہ اختیار کرتی ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتی جس کے نتیجے میں دشواری پیدا ہو یا خاندان میں کوئی رفت پیدا ہو، بلکہ اگر کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو جائے. اور دیکھیے خواتین حضرات، جو ڈیڈ لاک پیدا ہونا ہے یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف کسی چیز کو ڈسکس کریں اور ڈسکس کرنے کے بعد both have done their job, both have presented their reasoning، لیکن اب something has to be done because ایک ڈیڈ لاک آ گیا ہے. there is now a stalemate جیسے آپ کہتے ہیں. تو stalemate کو یا ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر بالکل دونوں چیزیں برابر ہو جائیں اور کوئی صورت نظر نہ آئے تو پھر جو شوہر ہیں ان کے پاس وہ کاسٹنگ ووٹ ہے کہ ان کی بات کو ماری جائے. تو یہ بھی کہا گیا کہ جو بیویاں ہیں جب یہ موقع آ جاتا ہے کہ ان کو اگر ایسا دو لوگوں کے درمیان استدلال بھی ہوا، ڈسکشن بھی ہوئی، اچھی طرح سے ایکسچینج بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی کسی ڈیسیجن پہ نہیں پہنچ سکے، یعنی دونوں کا ڈیسیجن فرق تھا، یعنی ایک تو ہے نا کہ اتفاق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کاسٹنگ رائٹ جو ہے یا کاسٹنگ ووٹ کہنا چاہیے، جس میں پھر فیصلہ کن جو حیثیت ہے وہ شوہر کو دی جاتی ہے. اس لیے نہیں کہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا، اس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ مسئلے کو ریزالو کرنا ہے، یعنی کسی ایک کی بات کو تو ماننا ہے، یا بیوی کی بات کو مانا جائے گا یا شوہر کی بات کو. تو یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مینٹین کریں اور کیونکہ دے آر more appropriate for this task, so therefore this is what the whole procedure has to be. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو you have to discuss, you have to جو بھی pros and cons ہوتے ہیں کسی بھی ڈیسیجن کے حوالے سے یا pros and cons ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے حوالے سے، they need to be thrashed out. اس میں ہو سکتا ہے کہ بیوی کی بات کو زیادہ استدلال کی قوت حاصل ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ شوہر کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو اسٹیل میٹ پیدا ہوتا ہے اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ both have done their job, both have discussed everything in detail, but what happens is that at times someone has to، کسی ایک کا فیصلہ تو ہونا ہے. تو یہ ہے وہ چیز. تو یہ کہا گیا کہ خواتین جو ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ پاک باز ہوتی ہیں، وہ جو صالحات ہوتی ہیں وہ قنوت کا رویہ اختیار کرتی ہیں. تو قنوت کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہے انقیاد کا رویہ اختیار کرتی ہیں. جب اس طرح کا ڈفرنس آف اوپینین ہو جائے تو پھر دے سبمٹ، اینڈ بفور دیٹ آف کورس ساری ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ساری ڈسکشن ہونی بھی چاہیے. پھر یہ کہا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی حافظ اللہ سے مراد کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رازوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کی رازوں کی حفاظت کریں. تو دیکھیے خواتین حضرات، رازوں کی جو حفاظت کا جو معاملہ ہے یہ میوچول ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ شوہر کو اور بیوی کو اپنی پرائیویٹ لائف کو کسی کے ہاں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے ہی اس کا تعلق رکھنا چاہیے. اور خواتین کو یہاں اس لیے زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے بارے میں جو ڈیٹیل جانتی ہیں، جتنا زیادہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہوتے ہیں بیویوں کے سامنے، کوئی کسی کے سامنے نہیں ہوئے ہوئے ہوتے. تو یہ کہا گیا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. کیوں؟ بما حفظ اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی رازوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے عیب کو چھپانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اندر کے انسان کی جو خامیاں ہیں ان کو وہ دوسروں کے آگے بعض وقت نمایاں نہیں کرتے. تو یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ
سکسیسفل فیملی لائف آپ کو آپس میں یو ہیو ٹو جیل ٹوگیدر. اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ جگہ یہ ہے یو مسٹ ناٹ ایکسپوز ون انادرز ویک پوائنٹس ٹو دا سوسائٹی. آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اس سلسلے میں جو بھی آپ نے نصیحت کرنی ہے, تلقین کرنی ہے, وہ آپ ضرور کریں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی بٹوین دا اسپاؤزز. اٹ کین ناٹ گو آؤٹ آف دا فیملی, کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر خاندان ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کے گھر کی بات پرائی بات بن جاتی ہے. پھر آپ کے اپنے گھر کے جو میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر محلے میں ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے وہ پرائیویسی بھی متاثر ہوتی ہے, میاں اور بیوی کے جو رشتے کا تقدس ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ خواتین حضرات وہ اہم آیت ہے جس کو ہم آپ اسٹڈی کریں گے, جس میں یہ ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ نشوز اختیار کرے. یہ ظاہر ایک ایسی آیت ہے کہ جو ہمارے یہاں آج کل اور ہمیشہ سے یہ وہ آیت رہی ہے کہ جو پوائنٹ آف ڈسکشن اینڈ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم ابن کثیر نے جو اس سلسلے میں کلاسیکل اسکالرس کی روح سے بیان کیا ہے اس آیت کا مفہوم اور مطلب وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں, اور اس کے بعد جو فرائی اسکالرز نے اس کو جیسے دیکھا ہے اس آیت کو اس کو ڈسکس کروں. تو میں آپ سے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں. یہ وہی حصہ ہے جو ہم ابن کثیر سے پڑھیں گے, جس میں یہ خاتون کے حوالے سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے ہاں نشوز پیدا ہو جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اور نشوز سے مراد کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں, ایک چیز کی میں آپ کو اور بھی یاد دہانی کروا دوں کیونکہ وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جو فیملی سیٹ اپ ایک قرآن مجید انویزج کرتا ہے اس کے اندر اگرچہ مرد جو ہے وہ سربراہ خاندان ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت پہ یا بیوی پہ گھر چلانے کی کوئی آخری ذمہ داری ہے یا ہر لحاظ سے کوئی شرعی ذمہ داری ہے. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ اگرچہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ خاتون کے پاس ہے. She has to do all the household work, بچوں کی نگہداشت, کپڑوں کا, کھانے کا, ایٹسٹرا جو بھی ہاؤس ہولڈ ورک, اور مرد جو ہے is going to go out and earn for her. تو یہ اصل میں ایک کلچرل انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان ہوگی. جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کلچرل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بلکہ یہ دین بھی یہی بتاتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے مرد جو ہے وہ باہر کمائے گا اور خاتون جو ہے وہ she'll remain in the house. تو میں نے یہ کیا تھا کہ جو فرائی اسکالرز کی اپروچ مختلف ہے, اور وہ یہ ہے کہ مرد اس آیت میں ذمہ داری بیان ہوئی ہے وہ صرف کمانے کی ہے. اس کے بعد گھر کا سیٹ اپ کیا بنے گا, دیٹ ہیز ٹو بی اے میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ گھر کو کون لک آفٹر کرے گا. اٹ کوڈ بی دا ہسبینڈ, اٹ کوڈ بی دا وائف, اٹ کوڈ بی بوتھ. اینی انڈرسٹینڈنگ کین بی ریچڈ, اور یہ اٹ از آلویز گڈ کہ اس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں بفور یو انٹر انٹو اے میرج کانٹریکٹ کی گفتگو ہو جائے, ورنہ بعد میں ظاہر ہے کہ انٹوورڈ سچویشن یا بدمزگی بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو فرائی اسکالرس کی اپروچ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ارن بھی کر سکتی ہے. شی کین بی اے پروفیشنل, شی کین گو آؤٹ اینڈ ڈو وٹ ایور شی وانٹس ٹو ڈو ریگارڈنگ ہر اون پروفیشنل لائف, اینڈ وٹ ایور شی ارنز بلانگس ٹو ہر. یعنی مرد کے پاس کوئی اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ چونکہ اب تم خود ارن کر رہی ہو تو لہٰذا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرووائڈ فار یو. ایون اف دا وائف از ارننگ, دا ہسبینڈ از لائبل to maintain the wife, and maintenance does not mean household maintenance, it means her personal maintenance as well. Okay, he has to provide for her own personal expenses through a pocket money, through a handsome amount جو کہ اس کی ارننگ کے مطابق ہو. تو یہ چیز اگر سامنے رکھیں گے تو یہ بھی بات سامنے آئے گی کہ ہمارے ہاں جو مشرقی سیٹ اپ ہے جس کے اندر ہم لازماً یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کو گھر میں رہنا ہے اور مردوں کو باہر کمانا ہے, یہ اس کے بارے میں جان لیں کہ اگرچہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز اس کو مذہب ہی کی شکل مانتے ہیں, لیکن فرائی اسکالرز کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس کی اپروچ بھی ایکسپلین کی تھی کہ کس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری مرد پہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر چلانے کی ذمہ داری خاتون پہ نہیں. گھر چلانے کی ذمہ داری, گھر کا جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے دوسرے مفہوم میں آپ ہی لیجیے, اٹ از لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن and understanding of the husband and wife, and better if it is discussed before entering into marriage, because اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اختلاف پیدا ہو جو ریزالو نہ ہو سکے. تو اس کو پس منظر میں رکھیے گا ان دونوں باتوں کو, کیونکہ ہم نے پچھلے سیشن میں ان کو کور کر لیا تھا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک میوچولی ڈسکسڈ ذمہ داری ہے. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ ہیز بین لیڈ ڈاؤن بائی دا شریعہ, اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لیں. اب ہم اس حصے کو پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ اختلاف زیر بحث آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ اس پیج کے بالکل آخر میں چلیے جہاں ہم نے بات کو ختم کیا تھا, اور یہ حضرت حسن بصری کے ریفرنس سے جو بات چل رہی ہے اس کو وہاں سے پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری یہ تابعی ہیں, یعنی صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
خاوند کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مار دیا ہے، یعنی خاوند نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، بس آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا، یعنی بیوی سے کہا کہ آپ جواب میں تھپڑ مار دیں، تو انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ آیت نازل ہوئی اور بدلہ نہ دلوایا گیا، گویا کہ جیسے ہی آیت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شوہر نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھی تھپڑ مار دیں، تو لیکن انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ بیوی کی تعذیب کر سکتے ہیں، بیوی کو آپ مار سکتے ہیں، تو یہ حدیث میں یہ آتا ہے، یعنی یہ حدیث حسن بصری سے ہے، جس کو آپ حدیث تو نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ تابعی کا قول ہے کہ پھر بدلہ نہیں دلوایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لیے حاضر خدمت ہوئے، اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا جس کا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اسے حق نہ تھا، اور وہیں یہ آیت اتری کہ ادب سکھانے کے لیے مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ اور چاہا تھا جبکہ منشا الہی اور ہے۔ تو یہ جو دوسری روایت ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ تفسیر روایت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا کہ اس طرح سے تھپڑ مارا گیا، اور وہ غالباً یہی چاہتے تھے کہ جواب میں بھی تھپڑ مارا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں آیت اتری اس میں بتایا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ قوام کے لفظ کو جیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ حاکم کے لفظ سے کرتے ہیں، گویا کہ وہ رولر ہیں، ہی گورنز دا ہاؤس۔ تو لفظ تو اگرچہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ موضوع ہے کسی ریاست کے لیے، لیکن مفہوم اس کا وہی ہے کہ وہ ان کا سربراہی کا حیثیت حاصل ہے۔ تو اس پہ یہ روایت پہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میرا تو یہی دل تھا کہ جواب میں خاتون کو بھی حق دیا جاتا ہے، لیکن منشا الہی کچھ اور تھی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے۔ شابی یہ ایک اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے مراد مہر کا ادا کرنا ہے۔ دیکھو اگر مرد عورت پر زناکاری کی تہمت لگائے تو لعان کا حکم ہے، اور اگر عورت نے مرد کی نسبت سے یہ بات کہے اور ثابت نہ ہو سکے تو اسے کوڑے لگیں گے۔ بس عورتوں میں سے نیک نفس وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوں، اپنے نفس اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والیاں ہوں، جیسے خود خدا نے اسے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اور جب حکم بجا لائے اور جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمائی، اور پھر مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے بھی تم چاہے تم داخل ہو سکتی ہو۔ پھر فرمایا کہ جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو، یعنی تم ان سے بلند ہونا چاہتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، بے پرواہی برتتی ہیں، دشمنی رکھتی ہیں، تو پہلے اسے زبان سے نصیحت کرو، ہر طرح سمجھاؤ بجھاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، حقوق زوجیہ یاد دلاؤ، اس سے کہو کہ دیکھو خداوند کے اتنے حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑھ کر حق اسی پر اس کا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس رات کوئی عورت روٹ کر اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑ دے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرشتے اس پر لعنتیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ ایسی نافرمان عورتوں کو پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، پھر بستروں سے الگ کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی سلائے تو بستری میں، مگر خود اس سے کروٹ موڑے رہے اور مجامعت نہ کرے، تعلق نہ قائم کرے، بات چیت کرے، کلام بھی ترک کر سکتا ہے، اور یہ عورت کی بڑی بھاری سزا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ساتھ سلانا ہی چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے میاں پر کیا ہے، تو فرمایا کہ جب تو کھائے تو اسے بھی کھلا، جو تو پہنے اسے پہنا، یعنی ایکول رہے، اس کے منہ پر نہ مارو، گالیاں نہ دو، اور گھر سے الگ کر کے نہ اس پر غصہ کرو۔ تو اسی سے یعنی کہا کہ بطور بات چیت کے یوں ہی ایسی جو ڈانٹ پٹپٹ ہے اور مار پیٹ ہے، ہمیں اسے راہ راست پر لے کے آؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تو اس سے خواتین حضرات آپ کو جو کلاسیکل سکالرز ہیں ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ آگاہ کرنا مقصود تھا کہ جس طرح سے ابن کثیر نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس سے یا اس کی بیان کی ہے۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں فرائض سکالرز کا کورس بیان کروں، پہلے یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس کو کیسے لیا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ بیوی کی جو اطاعت گزاری ہے اس کی نوعیت جب آگے انہوں نے ایکسپلین کی، تو جب یہ کہا کہ بما حافظ اللہ، یعنی حافظات للغیب بما حافظ اللہ، تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ وہ شوہروں کے مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے مختلف ترجمہ ہے کہ شوہروں کی ایک ہے راز کی حفاظت کرنا اور ایک مال کی حفاظت کرنا۔
تو فرائی اسکالرس کی اپروچ یہ ہے کہ یہاں اصل میں مال تو زیر بحث نہیں ہے، کہ ظاہر ہے کہ حافظات للغیب کا جو ورڈ ہے یعنی ان ایبسینشیا نا، کہ وہ ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کر. تو یہاں جو مفہوم ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ دے ایکچولی گارڈ دیئر سیکرٹس ناٹ دیئر ویلتھ، کیونکہ وہ تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے. تو یہ ایک لطیف چیز ہے، اس کو تو پہلے آپ ظاہر تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھیے. جو اصل بات ہے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اگر یعنی خاتون کی طرف سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. تو خواتین حضرات اس سلسلے میں جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں ان کی بات سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اگرچہ کہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پرائمریلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین اگر اطاعت کرنے سے انکار کر دیں، یعنی بات ماننے سے انکار کر دیں، یعنی اگرچہ وہ اس کو لفظ سرکشی کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں، they become سرکش and they stop obeying the husband، تو پھر یہ پروسیجر ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے. آئیے ہم اس پروسیجر کو ذرا دیکھ لیں اور پھر دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کیسے قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا اور کیسے ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کو سمجھا. کیونکہ یہ وہ حصہ ہے قرآن مجید کا کہ جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ہماری جو لائف ہے، پرسنل لائف، اس کے حوالے سے بھی ہے. تو اس سے پہلے یہ دیکھیے کہ ہم نے جو ترجمہ کیا وہ یہاں سے ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تیسری لائن، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. سو یہاں اب ترجمہ آپ دیکھیے جو وہ کر، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو. تو یہ دیکھیں یہ لفظ نشوز کا ترجمہ وہ کہہ رہے ہیں بدخوئی کا. بدخوئی کا مطلب ہے جو خیر خواہ نہ ہو اور دوسرے کی یعنی they are no longer your well wishers کا ڈر ہو. تم ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور مارو ان کو. پھر اگر کہا مانے تو تمہیں مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی. گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے آپ ان کو سمجھائیں، پھر ان کو بسترے میں الگ کر دیں اور پھر ان کو ماریں. اور اگر وہ مان لیں آپ کی بات، یعنی مارنے کے بعد یا کسی بھی ان سٹیپس میں سے کسی ایک کے بعد بھی وہ آپ کی بات مان لیں، تو پھر تم مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی، یعنی فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی. اللہ بے شک اللہ ہے سب سے اوپر بڑا، ان اللہ کان علیا کبیرا. اسی سے مساوی جو ہم فرائی اسکالرس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں نمائندگی میں نے استاد جاوید احمد غامدی کے حصے کو منتخب کیا ہے ترجمے کو. تو دیکھیے وہ اس کا ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں کہ جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما برداری کرتی ہیں اور رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے. اور اسی صورتحال پر تم کو حق دیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو بستروں میں پھر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو. پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے. سو یہ ایک چیز ہے خواتین حضرات کہ جو اب ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کے رب ہیں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین پر یہ اختیار ہے، یعنی بیویوں پہ یہ اختیار ہے شوہروں کا، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نشوز ہے. نشوز کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے stands up against the authority of the husband whenever there is a situation in which there is a stalemate. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو سربراہی کی جو حیثیت جو شوہر کو دی گئی ہے وہ کہ سربراہ میں بھی ہوں. گویا کہ آپ یوں سمجھ لیے کہ انارکی جب پیدا ہو جائے اور ایک گھر کے دو سربراہ ہو جائیں یا دو گورن کرنے والی اتھارٹیز ہو جائیں، تو اب یہ ظاہر ہے کہ فساد اور انارکی کی طرف معاملے کو لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وارن کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو وارننگ ہے وہ کس چیز ہے اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فیملی کے انسٹیٹیوشن کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں. He does not want this institution to break. He wants this institution to remain intact. اور اس انسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ there has to be someone who has to be in charge of that institution. تو جب انچارج کے کچھ رائٹس ہیں اور جس پر ان کو چارج بنایا گیا ان کے بھی رائٹس ہیں، جن کو اس کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ وہ انچارج ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ they should discuss and debate and have all sorts of ڈفرینس آف اوپینین اگر ہے تو اس کو انٹرٹین کریں اور اپنی بیوی کو پورا رائٹ دیں کہ if she has a different opinion regarding a certain matter اس کو ایکسپریس کریں. لیکن ultimately if this happens کہ there is a stalemate تو پھر کسی ایک کو تو آپ کو فیصلہ ماننا ہے، تو بھی کہا گیا کہ پھر آپ کو شوہر کو کی بات کو ماننا ہے.
اور پھر یہ کہا گیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن. آپ دیکھیے کہ ابن کثیر کا اگر آپ نے ہم نے جو اقتباس پڑھا اور مفتی شفیع صاحب نے جیسے اس کو ترجمہ کیا کہ اگر تمہیں کسی عورت کی بدخوئی کا یعنی ان کی طرف سے خیر خواہی کی خلاف ہو یا لیٹس سے کہ شی نو لانگر ریمینز یور ویل وشر, تو پھر یہ سٹیپس آپ اختیار کریں. اس کے برعکس جو فقہی اسکالرز ہیں وہ اس کو ایسے اپروچ کرتے ہیں کہ جو لفظ نشوز ہے اس سے مراد کوئی عام غیر اطاعت نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی تو آپ اس پروسیجر کو اڈاپٹ کریں. یہ کہا گیا کہ نشوز یعنی سرکشی ہے. She stands up against the husband. She challenges her authority and she says that I am the person, یعنی I am the one who is going to be obeyed at all times. تو گویا کہ جو head of the family کی جو حیثیت حاصل ہے مرد کو یا شوہر کو, وہی وہ اپنے لیے چاہیں کہ ان کو وہ مل جائے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیملی یونٹ جو ہے یہ تو ڈسٹرکٹ ہو جائے گا, کیونکہ ایک فیملی یونٹ کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے. تو آپ دیکھیے فیملی یونٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, فیملی یونٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہدایت دی ہے کہ دیکھیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں کو سمجھائیں, ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیے بیوی اگر آپ اس طرح سے سرکشی کریں گی تو یہ گھر چلے گا نہیں. وی کی ناٹ ہیو ٹو ہیڈس ایٹ دا سیم ٹائم. وہ نصیحت کریں. تو سب سے پہلے کہا گیا کہ فاعظوہن. عظوہن کا کیا مطلب ہے؟ سمجھائیں, ان کو نصیحت کریں دل سوزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایک ایسے تعلق سے کہ جس میں ان کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ لٹ نہیں مار رہے, کوئی آپ فورس نہیں کر رہے, بٹ یو ٹرائنگ ٹو میک ہر انڈرسٹینڈ. تو آپ میک ہر انڈرسٹینڈ کہ دیکھیے یہ دس از واٹ لائف از آل اباؤٹ, کہ اگر آپ اس انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کریں گی تو انارکی پھیلے گی. ایسے ہی جیسے اگر ملک کے جو سٹیزنز ہیں وہ بغاوت پہ اتر آئے تو انارکی پھیل جائے گی. قرآن نے اس کو بغاوت کے مفہوم میں لیا ہے, یعنی دس از لائک ہائی ٹریزن کہ آپ یو آر چیلنجنگ دی اتھارٹی, یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی سربراہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر دیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ جینڈر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ وہ پوزیشن ہے. اگر خواتین اس پوزیشن میں ہوتی ہیں, بیویاں اس پوزیشن میں ہوتی ہیں, تو ایگزیکٹلی یہی مردوں کو بھی کہا جاتا کہ اس پوزیشن کا تقدس یہ ہے کہ اس کو ایک اتھارٹی مانا جائے. اگر کوئی اور اس کی اتھارٹی چیلنج کرتا ہے تو ہم اپنے ملک میں اپنے آرگنائزیشن سے گوارا نہیں کرتے. یعنی دیر از کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں دو سربراہ اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں. تو خدا اللہ تعالیٰ نے اس کو مینٹین کرنے کے لیے واٹ ہیپن یہ رائٹ دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں, ان کو سمجھائیں بجھائیں, ان کو اچھی طرح سے یہ بتائیں کہ دیکھیے اس سے فیملی کو ڈسٹرکٹ کریں گی اور اس پہ کچھ ٹائم گزرنا چاہیے. اور اگر یہ بھی ایسا نہیں ہو پاتا تو پھر اس کا ایک اگلا اسٹیپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کو بستروں میں الگ کر دیں, ان سے جو انٹیمیٹ تعلق ہے وہ آپ نہ قائم کریں تاکہ یہ ایک اپنی تھوڑی سی پروٹیسٹ یا ناراضی جو ہے وہ کنوے ہو جائے. اور اگر اس کو بھی سبسٹینشیل ٹائم گزر جاتا ہے اینڈ دس آلسو از سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ میک ہر ریئلائز, تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ آپشن ہے کہ اگر اف یو تھنک, یعنی ظاہر ہے یہ پوری کی پوری آیت کو سمجھنے کے بعد میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ آپشن ہسبینڈ یہ سمجھتا ہے کہ if she thinks that by exercising this third option کہ وہ بیوی کو کچھ سزا دے تو حالات بہتر ہو جائیں گے, تو he is given this option. It is not that it's an obligation in any way. It is not that he has to use it in all circumstances. نہیں, یہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا اندیشہ ہو, اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس کے کرنے کے نتیجے میں بیوی جو ہے اس کو اپنی سرکشی کا جو رویہ ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا and she'll not do it. اب obviously یہ خواتین حضرات جس موقع پہ یہ آیت اتری ہے اور جس زمانے کے جو حالات تھے وہ ٹرائبل سوسائٹی تھی. اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ایکسیپٹیبل بھی تھیں اور پیپل وڈ یعنی if they would do it. جیسے بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک ابھی ذکر ہم نے پڑھا ابن کثیر میں کہ ایک شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی جواب میں تھپڑ مارنے کے لیے تیار تھی. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کسی برابری ہی کی جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن یہ ہوا کہ پھر چونکہ ایک اتھارٹی کسی کو بنانا تھا تو یہ کہا گیا کہ بھائی this should not happen and if it has to happen then there has to be some reason behind it. اور تھپڑ مارنا تو بالکل ہی ظاہر ہے اس کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. جسمانی سزا کا جو مطلب ہے یہ بالکل ایسی ہی چیز ہے کہ جیسے ایک انرولی اسٹوڈنٹ کو ایک جو اس کی ٹیچر ہے اس کو تعریف کرتی ہے یا سزا دیتی ہے so that he realizes کہ بھائی he is doing something wrong. تو coming back to the original point, تو یہ جو options یہاں پہ خواتین حضرات جو دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ they are options, they are not mandatory, they are not obligatory. اور یہ options دینے کا مقصد ہی یہ تھا جیسے کہ ایکسپلین میں کر رہا تھا کہ سوسائٹیز جو ہیں فار آل ٹائمس ٹو کم, جب اللہ تعالیٰ نے دین دیا تو اس میں ٹرائبل سوسائٹیز نے بھی ہونا تھا, اس میں اربن سوسائٹیز نے بھی ہونا تھا. آج کل کی اربن سوسائٹی میں آپ امیجن نہیں کر سکتے آپ ایک خاتون پہ ہاتھ اٹھائیں گے, اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ جس چیز کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہ تو ٹوٹ جائے گی, یعنی آپ خاندان کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں
خاندانوں سے ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, بیکاز seldom will a woman remain with the husband if he starts beating her. لیکن میں نے جیسے کیس کیا کہ یہ بعض جگہوں پہ, بعض ممالک میں, بعض ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر اور بعض اور جگہوں پہ بھی, دنیا میں دیکھیے ہر جگہ پہ اربن سوسائٹیز نہیں ہیں, ابھی بھی ٹرائبل کلچر, ابھی بھی ایسا کلچر پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ خاتون کی اس طرح کی تعدیب کے نتیجے میں کا جو یونٹ ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اصل میں یہ فیملی کے یونٹ کو پریزرو کرنے کے لیے ایک آخری آپشن ہے جو دی گئی ہے, جو عقل سے اور علم سے ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور کسی وقت اگر آپ کوئی شخص اس کو مس یوز کر رہا ہے تو پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آپ اس سلسلے میں یو آر ٹرائنگ ٹو مس یوز دس آپشن اینڈ ٹرائنگ ٹو ہرٹ ویمن. لیکن اس کا دروازہ کھلا رکھا گیا, اس لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے نتیجے میں there are times, there are situations in which the family unit can be at times held together and it is اس کو ٹوٹنے سے روکا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے خاتون کی تعدیب کے بارے میں قرآن مجید کا نے یہ رائٹ دیا ہے. اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنا, مرد کو اگر آپشن یہ موجود ہے تو اس کو پروڈنٹلی ایکسرسائز کرنا, وائزلی ایکسرسائز کرنا, دس از سم تھنگ which has to be done by the husband, and if he does not do it, he can even be liable to some penalty and punishment by the state اگر وہ اس کو مس یوز کرتا ہے. تو ان ساری اسٹیپولیشنز کو سامنے رکھ کے خواتین و حضرات یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے. اس کو اگر آپ اس منظر میں سمجھیں گے تو یہ پوری کی پوری آیت جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ خاندان کے تحفظ کے لیے دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز خواتین و حضرات سوسائٹی کو انارکی سے بچانا ہے, اور سوسائٹی کا جو بلڈنگ بلاک ہے, واٹ از دیٹ, دیٹ از دا فیملی. تو فیملی یونٹ کو انٹیکٹ رکھنا ہے. لیکن دیکھیے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آپشن دی ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. اس آیت کے وہ فوراً بات بیان ہوئی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے اس کو کیسے بیان کیا. یہ دیکھیے, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ, یہ اس آیت کے فوراً بعد کی آیت ہے. حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو کھڑا کرو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت والوں میں سے. اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کرا دیں تو اللہ موافقت کرے گا ان دونوں میں بے شک. اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے. اسی کو استاد جاوید احمد غامدی نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو, دیکھیے وہ پچھلی والی صورتحال ہے کہ وہ تینوں سٹیپس اٹھائے گئے اور سٹیپس اٹھانے کے بعد بھی وہ برقرار ہے کہ خاتون کی سرکشی. تو یہ کہا گیا کہ تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو. اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا, بے شک اللہ علیم و خبیر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو اس کا جو سٹریس ہے, جیسے کہ یہ بیان کیا گیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 سٹیپس ہیں, آپ ایک خاتون کو نصیحت کریں, اس سے آپ انٹیمیٹ تعلق کو ریفیوز کریں, اور آخر میں اگر تعدیب کی یا سزا دینے کی نوبت آئے وہ بھی کریں, لیکن اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. تو اب یہ کہا گیا کہ آپ دونوں طرف سے یو اپوائنٹ این آربیٹریٹر فرام the husband side and one from the wife side and they should try to reconcile. جو میاں بیوی آپس میں نہیں کر سکے, اب سوسائٹی سے رجوع کیا, ایلڈرز کی طرف گئے, وہ اب آپس میں کوشش کریں کہ ان کے درمیان ریکنسیلیشن کرائیں. تو آپ یہ دیکھیے یہ پورا جو سیکوینس ہے جو ہمیں بتا رہا ہے خواتین حضرات, جس چیز کو پکار کے کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ اس فیملی یونٹ کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں. اس فیملی یونٹ کی پرزرویشن میں یہ ضروری ہے اتھارٹی کو مانا جائے. اتھارٹی کا لفظ اصل میں ہمیں ظاہر اس دور میں برا لگتا ہے. اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب اتھارٹی جتلانے کا موقع آئے, ہر موقع پہ اتھارٹی نہیں جتلائی جاتی, نہیں, جب اسٹیل میٹ ہوتا ہے, جب ڈیڈ لاک ہوتا ہے, اتھارٹی اس وقت اختیار کی جاتی, ورنہ اس سے پہلے ڈسکشن ہے, ڈیبیٹ ہے, ایک رویہ ہے کہ جس میں آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں, جس میں استدلال کو اصل سمجھتے ہیں. بہت مواقع پہ بیوی کا استدلال سپیریئر ہو سکتا ہے اور یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جو استدلال اس کا سپیریئر ہے, جو ریزن آؤٹ بہتر کر رہا ہے, یو شوڈ ایکسیپٹ دیٹ. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے استدلال ایکولی ہوتے ہیں اور دونوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, تو پھر معاملہ تو آگے بڑھانا ہے. تو آگے بڑھانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر کاسٹنگ رائٹ, یہ کاسٹنگ ووٹ ہیز ٹو گو ٹو دا پرسن ہو از گورننگ دا فیملی. اٹ از بٹ نیچرل. لیکن پھر یہ بھی بتا دیا کہ خواتین جو ہیں ان کو عام حالات کے اندر بالکل جو ایک نارمل رویہ وہ اختیار کرنا ہے, البتہ اگر وہ نشوز اختیار کر لیں. نشوز یہ خاص ورڈ ہے, اور یہ خاص ورڈ ہے سرکشی کے لیے, ریبیلین کے لیے. اسی وجہ سے خواتین حضرات ہمارے ہاں یہ جو آیت ہے جب یہ مس یوز ہوتی ہے تو لوگ نشوز کا ورڈ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کوئی اختلاف رائے ہو جائے,
بیوی نے کوئی بات نہیں مانی. نہیں, بات نہ ماننا اختلاف رائے پہ نشوز کا اطلاق ہرگز نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص اگر اس آیت کی روح سے اختلاف کرنے والی خاتون کو یا بات نہ ماننے والی خاتون کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کا مفہوم نہیں سمجھتا. قرآن مجید نے عام حالات پہ کامنٹ نہیں کیا ہے. عام حالات میں تو آپ کو ایک معاملے کو صحیح طریقے سے ڈسکشن سے چلانا ہے. یہ ایک خاص حالت ہے. نشوز اس کا مطلب ہے کہ شی از اسٹینڈنگ اپ ایز another head and she wants to be in fact she wants to replace the husband. لیکن ظاہر ہے وہ رسپانسبلٹی اللہ کو دی ہوئی ہے. تو اب یہ سچویشن پیدا ہو رہی ہے کہ there are two person who are in charge of the same institution. تو یہ اس کے لیے انارکی کا معاملہ ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے یہ پورا پروسیجر رکھا ہے. اگین the purpose is to save the family. The purpose is to keep intact the whole family institution. تو اگر یہ پس منظر ہمارے سامنے ہو, اور یہ پس منظر بھی ہمارے سامنے ہو کہ جو کچھ اس کے آیت میں بتایا گیا ہے, جو سٹیپس بتائے گئے ہیں, none of them مطلب خاص طور سے جو آخری ہے, it's not a mandatory step. یہ سٹیپ یہ ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں خاندان کو بچایا جا سکتا ہے تو کریں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ اس کے نتیجے میں خاندان نہیں بچ سکتا تو پھر یہ آپشن آپ کو جو سزا دینے کی ہے یہ بالکل نہیں اختیار کرنی چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کے یہاں رکھنے کی وجہ یہ ہے, اور قرآن مجید میں ابدی طور پہ اس کو باقی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر دور میں ہر طرح کی سوسائٹیز ہیں, اور آج بھی جو ٹرائبل سوسائٹیز یا ایسی رورل سوسائٹیز ہیں جہاں پہ اگر یہ اختیار کی جائے پورے کا پورا پروسیجر اور صحیح طریقے سے, تو خاندان کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پھر اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یو اپوائنٹ arbitrators from both side and they should try to reconcile, and if they also are not able to reconcile تو obviously پھر معاملہ پھر طلاق پہ چلا جاتا ہے. تو یہ اس پوری کی پوری آپ سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا ایک سٹریس ہے, اس آیت کی ایک اپروچ ہے. میں آخر میں سمرائز کرتا ہوں, پھر میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. یعنی ہم نے 2 سیشنز میں جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کلاسیکل اپروچ کی طرف لے کے جاؤں کہ جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں, جو ہمارے تفسیر بالروایہ کے اسکالرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان آیات سے مردوں کی برتری ثابت ہوتی ہے. مرد جو ہیں, مرد ذات ایک برتر ذات ہے, اور اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ خلافت کا منصب ہو, نبوت کا منصب ہو, قضاء کا منصب ہو, یہ سارے مردوں ہی کو دیے جاتے ہیں اور دیے گئے ہیں, جو ثابت ہوتے ہیں, اور آیت بھی یہی بتاتی ہے. اس کے برعکس میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں پہ جو فرائی اسکالرز کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ مراد مرد نہیں ہے, بلکہ یہاں مراد صرف اور صرف شوہر ہیں. اور یہاں پہ برتری کا جو ورڈ ہے وہ بھی ریلیٹیو ہے. وہ کیسے ہے کہ بما فضل اللہ علی بعض کے ورڈز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات میں مردوں کو برتری دی گئی ہے اور کچھ معاملات میں خواتین کو برتری دی گئی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ ایبسلوٹ نہیں ہے. یہ جو رسپانسبلٹی کی برتری ہے یہ ریلیٹیو ہے. جیسے آپ ماں کی نسبت آپ سمجھ لیں, اگر ماں اور باپ کا تقابل کریں گے تو ماں کا جو درجہ اور حیثیت ہے وہ باپ سے بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا. اس لیے یہ عورت اور مرد کا تقابل نہیں ہے, یہ شوہر اور بیوی کا تقابل ہے. ایک بات یہ ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان کی جو ذمہ داری ہے, تنظیم جو ہے خاندان کی, اس میں ایک عورت کو گھر میں بیٹھنا چاہیے اور گھر کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جبکہ یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا کہ کیسے اس آیت سے یہ نہیں نکلتا, بلکہ آیت صرف یہ کہہ رہی ہے کہ کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی طرف ہے. کمانے کی ذمہ داری, گھر کا سیٹ اپ کیا بنے گا, کس نے گھر میں رہنا ہے, کس نے نہیں رہنا, دونوں نے نہیں رہنا, دونوں نے رہنا ہے, یہ کلچر کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا اور حالات پر ڈیپینڈنٹ ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اینی انسٹیٹیوٹ آف دا شریعہ. اس کے بعد ہم جب آگے ہم بڑھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو خاندان کی اسموتھ فنکشننگ کے بارے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ ایک ہارمنی کا رویہ, ایک موافقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ citizens of the state should obey the rulers, they should be abiding citizens, law abiding citizens. تو کیا ہے کہ بھئی you are living in harmony. تو بیویوں کو بھی یہ کہا گیا کہ بھئی جب آپ you're living in a family, if there is a difference of opinion, of course you have all the right to differ and present your own opinion, but if there is a stalemate, if there is a deadlock, تو پھر اس معاملے میں آپ کو ایک جو رویہ اختیار کرنا ہے that should not be against the authority of the husband. پھر آپ کو سبمٹ کرنا ہے, as simple as that. اور وہ سبمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ ہسبینڈ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کی رائے غلط ہی ہو, لیکن کسی ایک کی رائے کو پریویل کرنا ہے. چونکہ اب ڈیڈ لاک ہو گیا, یا تو 3 بندے ہوتے تو آپ کاسٹنگ مطلب آسان ہوتا میجورٹی کو, 2 بندوں میں یہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فارمولا یہ اختیار کیا کہ چونکہ گورننگ پوزیشن جس کی ہے, وہ کمانے کی پوزیشن جس کی ہے وہ ہسبینڈ کی ہے, لہٰذا ہی ہیز دا کاسٹنگ ووٹ اور کاسٹنگ رائٹ. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو خاندان کی تنظیم کے اندر جو یہ بتایا گیا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ معاملہ انٹیکٹ رہے اور خاندان
تو ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں اس کو جو ترجمہ کرتے ہیں تو وہ نشوز کے لفظ کا شاید حق نہیں ادا کرتے، جس سے وہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ اگر اختلاف رائے بھی ہو جائے تب بھی آپ بیوی کو نصیحت کریں، پھر اس کے بعد آپ اس سے انٹیمیٹ تعلق ترک کریں یا پھر اس کو مار سکتے ہیں. جبکہ یہاں جو لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے محض بدخوئی کی ہے یا بدخواہی کی ہے یا یو ناٹ اے ویل وشر یا یعنی دس از ناٹ ایٹ آل امپلائڈ ہیئر. اور غالباً وہ بھی نہیں چاہتے، لیکن پرابلی اس کو ادا ایسے کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھے ہیں کہ اختلاف رائے کے بعد ان کو یہ رائٹ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ رائٹ کسی اختلاف رائے پہ نہیں حاصل ہوتا، یہ صرف تب حاصل ہوتا ہے فرائی اسکالرز کے نزدیک کہ جب نشوز وچ از ریبیلین اس تک بات پہنچ جائے. اور اس میں بھی تینوں سٹیپس ہیں، none of them are mandatory. اور in fact the third one is not mandatory at all. اس کا this is an option given to you in various circumstances, in various situations, and if we think and if husbands think that it can prove counterproductive تو یہ اس کو استعمال کرنا ہرگز ضروری نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ فیملی یونٹ کو بچانے کے لیے آخری ایک حربہ اختیار یہ کیا جائے کہ اگر تب بھی معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے، مردوں کی طرف سے ایک اور خاتون کی طرف سے ایک، ان کی طرف سے. اور وہ آربیٹریٹر دے شوڈ ٹرائی ٹو ریزالو دی افیئرز اینڈ اف دیٹ از ناٹ پاسبل تو پھر آف کورس دیر از نو وے آؤٹ بٹ ٹو ہیو دا ڈیورس. لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ پورا پروسیجر خواتین حضرات اگر آپ اس کو کی ڈیٹیل سے نہیں سمجھیں گے تو یہ آیت بھی مس یوز ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی، اور ہم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے یا بیویوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یا سزا دینا جو ہے اس کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ضرباً غیر مبرح، یعنی اگر آپ کو یہ نوبت بھی آتی ہے تو کوئی ایسی آپ کو ضرب نہیں لگانی، کوئی ایسی مار نہیں لگانی جس سے نشان رہ جائے کہیں پہ بھی. یہ ایک ایسے تادیب کی چیز ہے کہ جس میں آپ، جیسے میں نے مثال دی، جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے سزا دیتی ہے، اگین وہ سزا جو ہے اس کا موقع بہر ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے کا ایک پورا طریقہ ہے. میں اپنی بات میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، آپ کے سوالات کے لیے حاضر. بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان 2 آیات کی وضاحت کی ہے، مگر پھر بھی کچھ سوالات یقیناً دماغوں میں اٹھ رہے ہیں. ایک سوال جو پوچھا گیا ہے وہ I'm sure کہ آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، وضاحت چاہ رہے ہیں کہ ڈس اوبیڈینس اور نشوز میں کیا فرق ہے، اس کو پلیز کلیریفائی کریں. اور ڈس اوبیڈینس کو ہم شاید سرکشی کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. سو ڈس اوبیڈینس / سرکشی اور نشوز میں کیا فرق ہے، اور اگر آپ کچھ کانکریٹ ایگزامپلس دے سکیں تو شاید اس کو سمجھنے میں زیادہ مدد مل سکے گی. دیکھیے، جب آپ کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور اختلاف رائے میں نے اس کی مثال دی ہے کہ آپ کسی ایک کی بات کو چلنا ہے، اور اختلاف رائے کسی بات بھی ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ آپ کسی گھریلو معاملے میں یو آر ڈسکسنگ، آپ یہی مسئلہ ڈسکس کریں کہ ہم نے اپنے وہ اسکول بھیجنا ہے تو یا فلاں اسکول سلیکٹ کریں یا فلاں اسکول سلیکٹ کریں، بڑی آرڈنری سی بات ہے. اب سارا آپ نے ڈسکشن کی، ایوری تھنگ واز ٹیکن انٹو اکاؤنٹ اینڈ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ دونوں کے یا تو دلائل برابر تھے یا دوسرا قائل نہیں ہوا، کیونکہ بعض جگہ جہاں پہ قائل نہیں کیا جا سکتا کچھ چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں، ذوقی ہوتی ہیں. اب کہیں تو بھیجنا ہے آپ نے، کسی ایک اسکول کو سلیکٹ کرنا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اگر مرد بھی ایڈامنٹ ہے، یعنی شوہر بھی ایڈامنٹ ہے اور بیوی بھی ایڈامنٹ ہے کہ بھئی وہ کہتی ہے نہیں اس اسکول میں ڈالیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس اسکول میں ڈالیں. اب یعنی ہیومنلی ہم کیا کریں اس سلسلے میں؟ تو خداوند تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے کہ بھی ہیومن آفٹر ایوری ڈسکشن، آفٹر ایوری ڈبیٹ، جو شخص who is providing for the family اس کی بات کو مان لیا جائے. یہ نہیں کہ وہ لازماً ٹھیک ہے، بلکہ مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے مان لیا جائے. تو یہ وہ اسٹیل میٹ ہے جس کے نتیجے میں وہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ خاتون کہتی ہے میں نے نہیں ماننا، بات میری چلے گی، اس کو کہتے ہیں نشوز. یعنی نشوز کا مطلب یہ ہے کہ لیڈی insists that a wife insists if there is a stalemate, if there is a sort of a situation جہاں پہ ڈیسیژن نہیں ہو رہا تو وہ she says کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی، کم واٹ میں بس یہاں بھیجنا ہے. اور حتیٰ کہ اگر آپ نے نہیں بھیجا تو she can go to great lengths. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کو ریزالو کرنے کا، یہ بالکل ایسی ہے کہ دیکھیے جیسے ڈیموکریسی کے اندر جو وہاں پہ تو اکثریت کو بنیاد بنایا گیا، حالانکہ اکثریت غلط بھی ہو سکتی ہے. مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے، اسٹیل میٹ کو دور کرنے کے لیے ایک پروسیجر بتایا گیا. ڈس اوبیڈینس کا مطلب اصل میں لفظ کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ دس از جسٹ اے ورڈ. ڈس اوبیڈینس اگر اس جگہ پہ پہنچ جائے
جس کو ہم نشوز کہتے ہیں، جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نہیں ماننی بلکہ میری بات کو مانا جائے، تو وہ ڈس اوبیڈینس بھی نشوز ہو جائے گی. اصل میں جس چیز کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے، اختلاف رائے نشوز نہیں ہوتا، ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوتا نشوز. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی میری بات چلے گی یا ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو گیا ہے تو میں نے آپ کی بات سننی ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد پہ آپ کو حق حاصل نہیں ہوتا. یا خاتون سے کوئی غلطی ہو جائے مثال کے طور پہ، کھانا میں نمک تیز ہو گیا، کوئی استری میں کپڑا جل گیا، اور کوئی 10 اس طرح کی کوئی ہو سکتی ہیں چیزیں، تو اب آپ کہیں جی کہ مجھے یہ رائٹ حاصل ہو گیا. یہ ایک غلط چیز ہے کہ اختلاف رائے اور غلطی سے کوئی چیز کا سرزد ہونا. یہ اصل میں نشوز کا مطلب ہی یہی ہے کہ سٹیل میٹ میں یا کسی بھی وجہ سے جو اتھارٹی ہسبینڈ کو ہے وہ وائف کہ نہیں جی آئی ہیو دی اتھارٹی، یہ چلے گی میری ہر لحاظ سے. تو اس موقع پہ ہم کہتے ہیں کہ دس از ناؤ تھنگز آر ناؤ گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ، آپ اس کو ریزالو کریں گے. تو یہ، اور دیکھیے میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ خاندان کو تمیز سے اور صحیح طریقے سے، اور یہ مردوں کو مخاطب کر کے مجھ سمیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے آپ چلائیں، بات کو ڈسکس کر کے چلیں، تو اس کی نوبت بہت کم آئے گی. دس ول ہیپن، یعنی the instance of this happening could be very very remote, the chances of this happening. اس لیے جنرلی آپ گفتگو کر کے بات کو ریزالو کر لیں گے. یہ تو اگر آپ انٹرینڈ ہسبینڈ ہوں اور اس کو مس یوز کرنے پہ آئیں اور اس آیت کے مطلب کو نہ سمجھیں، تو جیسے کہ دنیا بہت ساری اور آیتوں کے مطلب کو غلط سمجھ کے ہم مس یوز کرتے رہیں، اس کو بھی ہم مس یوز کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. تو آیت کا صحیح سٹریس جو ہے وہ تو یہ ہے کہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. تو کیا خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کی نوبت ہر روز آئی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں، ہر روز تو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، بات ادھر مانی جا رہی ہوتی ہے، ان کی مانی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بات کو دلیل سے آپ سمجھائیں اور بتائیں، اور دلیل کی فیصلے میں روشنی میں فیصلہ کریں. اور عام طور سے معقول بات جس کی بھی ہے اس کو مان لینا چاہیے، لیکن بعض دفعہ معقول بات ہونے کے باوجود اب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا انسٹنس ہے جو لائف میں کبھی کبھی پیدا ہونا چاہیے کہ ڈیڈ لاک آ گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بات ایسی ہے کہ نہ میں قائل ہوا نہ وہ قائل ہوئے. اب نہیں ہوا تو اب سسٹم کو تو آگے بڑھانا ہے نا، تو ورنہ تو آپ وہاں رک کے بیٹھ جائیں گے. تو اب اس کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے نتیجے میں انارکی پیدا ہو سکتی ہے، کسی ایک کو کاسٹنگ ووٹ کی ذمہ داری ہم دیتے ہیں. تو اٹ از این انسٹیٹیوشن یا اٹ از اے میتھڈالوجی ٹو ریزالو سچ سچویشنز. مار پیٹ کچھ زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوتی کہ اگر ایک چھوٹی سی بات اتنی بڑھ گئی ہے اور پھر قرآن کا حکم یہ آ رہا ہے کہ اب عورت کو مارا بھی جا سکتا ہے، تو یہ کچھ ایکسٹریم میجرز نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بات چھوٹی ہو، چھوٹی بات پہ ایک رویہ ہے نا جو اختیار کیا جاتا ہے. تو بعض دفعہ اٹ از ناٹ دا تھنگ اٹ سیلف، اٹ از دی ایٹیٹیوڈ وچ میٹرز. یعنی ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ یو آر ریفیوزنگ ٹو ایکسپٹ دی اتھارٹی آف اے ہسبینڈ، جس کے نتیجے میں دیکھیں دو باتیں ہوں گی. ایٹ ٹائمز اف یو ریفیوز ٹو ایکسپٹ دی اتھارٹی، ہسبینڈ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئی جسٹ ودرا. بہت سارے ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جس میں جو ہیں they don't take an initiative and they say okay it is fine and she's insisting, so for the sake of the sanity of the situation of the whole institution I'll just back away. لیکن بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ خاوند یہ سمجھتا ہے کہ نہیں his point has to be pressed home. تو اب وہ چونکہ بعض دفعہ لطیف چیزیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ سبجیکٹو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اب اگر اڑ جائیں دونوں، مثلا آپ دیکھیں دونوں اڑ گئے ہیں کسی وجہ سے، اب کیا کیا جائے؟ یعنی ہمیں یہ سوال آپس میں اپنے سے بھی کرنا چاہیے کہ جب تمام دلائل کا تبادلہ ہو جائے اینڈ the situation is stuck, what should be done. یعنی دلیل دونوں کی مضبوط ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ دونوں جو ہیں دوسرے سے قائل نہیں ہو رہے، اب آگے تو بڑھانا ہے نا معاملے کو. تو آگے بڑھانے کا اگلا طریقہ یہ ہوگا کوئی ایک سبمٹ عام طور سے کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا اوپینین تو غلط ہے، میں نہیں مانتا، لیکن فار دا سیک آف سچویشن یا کہ بدمزگی نہ پیدا ہو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، ہو جاتا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ نہیں ہوتا ایسا، تو اب کیا ہوگا؟ اب سٹک سچویشن ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سٹک ہونی شروع ہو جائے گی. تو یہ سٹک سچویشن کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ اے فیوریبل سچویشن فار دا فیملی اینڈ فار دا نیکسٹ جنریشن. اس کو ریزالو ہونا چاہیے. ریزالو ہونے کا ایک پروسیجر لیڈ آؤٹ ہے. اس پروسیجر کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ ہی محسوس کرے کہ اگر میں اس پروسیجر کو استعمال کروں گا تو یہ مزید سٹک ہو کے یہ ٹوٹ ہی جائے گا، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ اس کو استعمال ہی نہ کرے. تو دیکھیے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک آپشن ہے کہ جو ایسے سرکمسٹانسز میں کہ جس کے بارے میں یہ ہسبینڈ کو اطمینان ہو کہ if he exercises this option it is going to be in his favor. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران اس کو احساس ہو جائے کہ I have done something which is not acceptable in these times. تو وہ withdraw بھی کر سکتا ہے، وہ یہ چھوڑ بھی سکتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپشن کے طور پہ سوسائٹی کو انارکی سے بچانے کے لیے، فیملی کو بچانے کے لیے ایک آپشن کے طور پہ اس کو رکھا ہے. اس کے مس یوز کو بنیاد بنا کے یہ کہنا کہ یہ آیت جو ہے یہ ذرا زیادہ بات بیان کر رہی ہے، آئی تھنک یہ تھوڑا سا مجھے انفیئر لگتا ہے. میں خود بھی اس کو سمجھنے میں مجھے جو دقت ہوئی وہ یہی تھی
कि I was not understanding it from the point of view of the preservation of the family and from this aspect के हम urban society में रह रहे हैं, हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हम किसी बीवी पे हाथ उठाएंगे, हम इसको बदतहजीबी समझते हैं. लेकिन देखिए ये हमारी सोसाइटी का कल्चर और नॉर्म है, हम इस पर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं. सारी सोसाइटीज अर्बन नहीं होती, दुनिया में अभी भी रूरल और ट्राइबल सोसाइटीज कहीं हैं, हमारे अपने मुल्कों में हैं. वहां पे कल्चरल नॉर्म ये होता है कि एक्सेप्टेबल चीज होती है और इसके नतीजे में इस्लाह होने का इम्कान होता है. तो अगर ये भी खत्म कर दिया जाए तो देखिए फिर खानदान टूट सकता है. तो अगर आप इस पूरे पस मंजर को सामने रखें कि ये एक सिचुएशनल चीज है, ये कंडीशनल चीज है और ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये ऑप्शंस हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अगर आपको इसकी मिसालें समझाई जाएं कि देखिए कि इस पूरे एक्शन को जब सही तरीके से किया गया तो फैमिली को बचाने की का भी एक मामला हो सका था एंड फैमिली वाज एबल टू बी प्रिजर्व्ड. तो हम अल्लाह ताला की स्कीम को फिर समझने के करीब आ जाते हैं कि खुदा के यहाँ कितनी इंपॉर्टेंस है कि द फैमिली शुड नॉट डिसइंटीग्रेट. जी, बहुत शुक्रिया, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज आप अपना सवाल कीजिए. जी, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब, जहाँ तक थोड़ी बहुत मेरी समझ है, बाज़ औक़ात अरबी ज़बान के अंदर अल्फाज का तर्जुमा जो है वो माने को बिल्कुल बदल देता है. मिसाल दूं कि दरबा यदरबू, इसका मतलब एक माना ये भी होता है कि लीव, छोड़ देना टेम्परेरीली, ठीक है ना. उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा कि बाज़ औक़ात हमने लकुम दीनकुम, जैसे हमने दीन का तर्जुमा सूरह फातिहा में हमने किया कि लकुम दीन आमीन, सॉरी क्या नाम है, फोर्स मालिक यौमिद्दीन, वो उसको हमने जजा और सजा कर दिया, ठीक है ना. और हमने वहां पे लकुम दीनकुम वलियदीन, हमने सिर्फ दीन को सिर्फ दीन का माने में लिया है. हालांकि अगर हम वही माने जो सूरह फातिहा में वहां इनको इम्प्लीमेंट करें तो इट ऑल्सो मेक सेंस एज वेल. तो दरबा यदरबू के मतलब ये भी है, एक माना है कि लीव फॉर टेम्परेरी. एक तो ये कि आप उनके साथ बिस्तर में अलग हो जाए, एक थोड़ी देर के लिए उनसे जुदाई कर लें ताकि वो रीथिंकिंग का आइडिया मिले. तो एक यकीनन एक दरबा यदरबू का जो वाइडली यूज जो माना है वो हिट तो है, लेकिन ये माना भी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया जाए. देखिए अरबी जबान में अगर आपको लुगत कंसल्ट करना हमें ना आता हो तो फिर ये मतलब वाकई निकाला जा सकता है. अरबी जबान में ये होता ही है कि जैसे फाइल होता है या फेल होता है, उसका एक मफूल होता है, यानी एक वर्ब है, उसका एक ऑब्जेक्ट है. तो अगर आप डिक्शनरी को निकाल के देखेंगे ना तो ये ज़राबा के सारे मतलब जो आपने बयान किए इसके अलावा भी मतलब बयान किए जाते हैं. लेकिन ज़राबा जब किसी इंसान के लिए आता है, ज़राबाहू हमेशा ही मारने के लिए आता है. लेकिन ज़राबल मिसाल जब आप कहेंगे तो मिसाल बयान करना. तो आप लुगत को ये देखिएगा कि ज़राबा जब उसका मफूल कोई जानदार शख्स हो, ज़राबाहू, तो वहां कभी भी ये मिसाल बयान करने या छोड़ने के मफहूम में नहीं आता. जी, अच्छा. तो ये आप बड़ी से बड़ी डिक्शनरी को देख लेंगे. हम चूंकि असल में डिक्शनरी को आमतौर से जब कंसल्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि शायद सारे मफहूम अरबी जबान में देखिए डिक्शनरी को कंसल्ट करने का एक स्पेशल तरीका है. जी जी. बाकी लैंग्वेज से फर्क है. यानी अरबी जबान के अंदर ये जो यानी बताया जाता है कि फेल जब किसी जिवल अकूल के साथ आए, यानी किसी लिविंग बीइंग के साथ आए तो मतलब ये होगा. अगर ये किसी शय के साथ आए तो मतलब ये होगा. अगर ये किसी अमर के साथ आए तो मतलब ये होगा. तो ज़रबल अमर, ज़रब शै और ज़रब रजुल, ये तीनों के तीनों अलग हैं. तो जब भी ज़रब रजुल आएगा तो आप तमाम लोग ये एक ही बात कहते हैं कि यहाँ असल में तादीब और मारना ही है. ओके जी, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. शुक्रिया. रियाज साहब प्लीज आप अपना सवाल कीजिए. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब, जब भी ये मतलब हम आयत 33 और 34 को देखें तो इसमें 4 स्टेप्स हैं. मतलब स्टेप जो है वो दरबा है. अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें तो दरबा का मतलब अगर हम मारना लें तो ये आउट ऑफ सीक्वेंस हो जाता है, क्योंकि चौथी में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए ये जरूरी है कि आपने मतलब जो बड़े हैं उनको इन्वॉल्व करें. तो अगर हम इसका दरबा का मतलब मारना लें तो ये बिल्कुल आउट ऑफ मतलब वो हो जाता है. मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस को मतलब प्रमोट कर रहा है. तो ये चौथा स्टेप जो है फिर वो इस सीक्वेंस में नहीं आ रहा. नहीं, दो बातें हैं. एक तो ये कि जाहिर है कि ज़राबा, जब मैंने अभी कहा कि आज से जब भी किसी शख्स के लिए आएगा तो वो मारने के मफहूम में आएगा, ये तो लुगत से एस्टैब्लिश्ड है. अब अगली बात ये कि आप कहते हैं कि जो चौथा स्टेप है वो सीक्वेंस में नहीं रहता, वो फॉल आउट कर जाता है. तो अगर आप उसका तर्जुमा ये करेंगे जैसे कि मैंने अभी पढ़ के सुनाया कि ये 3
تو طریقے اختیار کیے جائیں بیوی کے نشوز کو چیک کرنے کے لیے، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نشوز چیک نہیں ہوتا اس کے بعد بھی، تو پھر تب بھی فیملی کو انٹیکٹ رکھنا پیش نظر ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ آپ دونوں طرف سے آربیٹریٹرز اپوائنٹ کریں. تو یہ اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ ایک سیکوینس میں بات آ جاتی ہے. یعنی ان تینوں سٹیپس کو اگر آپ نے اڈاپٹ کر لیا اینڈ ان کے بعد بھی، اور اچھا ایک اور بھی اس میں یہ ہے کہ آپ تیسرا سٹیپ آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا. یعنی میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آبلیگیشن نہیں ہے، یہ آپشن ہے. آپ نے تیسری آپشن اختیار نہیں کی، وہ اگلی آیت پھر بھی بالکل منسلک ہو جائے گی کہ آپ نے جو بھی 3 میجرز دیے ہوئے تھے، 3 سٹیپس دیے ہوئے تھے، ان میں سے تینوں کو استعمال کر لیا یا 2 کو کیا، کیونکہ آپ نے سمجھا کہ اگر میں اگلا کروں گا تو دیٹ وڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اگر آپ نے جو بھی تھے ان میں سے 1 پہ رک گئے یا 2 پہ رک گئے، تو اب یہ کہا گیا کہ دیکھیے اب بھی اگر یہ معاملہ نہیں ہو رہا تب بھی اس فیملی کو بچانے کی کوشش کی جائے اور دونوں کی طرف سے حکم اپوائنٹ کیے جائے. ڈاکٹر صاحب مطلب نشوز کا آپ یہاں مطلب اور لیتے ہیں، لیکن اسی مطلب سورہ میں 128 میں نشوز جو ہے جی مطلب کے مقابلے کے لیے بھی آیا ہے، ہاں لیکن جی سارے جو مفسرین ہیں وہ اس کا مطلب نکال لیتے ہیں، حالانکہ نہیں نشوز ایک ہی ہونا چاہیے نا اب کہ جی مطلب ہاں نہیں، وہ میں نے ایکسپلین کیا تھا اس کو بھی ایک وقت پہ کہ فیل کی نسبت جب فائل سے تبدیل ہوتی ہے تو مطلب بھی چینج. اس کی مثال دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی دی تھی کہ ان اللہ شاکر علیم. اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو جیسے کہ ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا ہے. بندے کے لیے کریں گے تو شکر کا ورڈ ہوگا شکر کرنے میں نہیں. اللہ کے لیے جب آئے گا تو شکر قبول کرنے کے مفہوم میں آتا ہے. لفظ ایک ہی ہے، فیل کی نسبت جب فائل سے تبدیل ہوتی ہے تو لفظ میں ترجمہ فرق ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ میں کہوں کہ بندہ جو ہے تواب ہے، بہت تواب مطلب بہت توبہ کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ لیں گے اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے. تو ورڈ ایک ہی ہے. اسی طرح نشوز بھی ورڈ ایک ہی ہے. نسبت جب اس کی ہوگی اتھارٹی کی طرف تو اور ترجمہ ہو جائے گا، نسبت جب اس کی ہوگی کسی اور کی طرف تو ترجمہ اور ہو جائے گا. یہ عربی زبان کی وہ باریکی ہے جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فیل کی نسبت جب فائل سے تبدیل ہوتی ہے، اگر فائل تبدیل ہو جائے گا تو میننگ تبدیل ہو جائے گا. ورنہ آپ کو اگر شاکر کا عام ترجمہ ہے شکر کرنے والا، اگر آپ کو ورنہ آپ کو کرنا چاہیے نا کہ اللہ شاکر علیم ہے تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے ہیں. یہ تو ابسرڈ بات ہے نا، اللہ تعالیٰ شکر تو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ شکر قبول کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ the meaning of a word changes in respect to the agent، یعنی جس کو ہم فائل کہتے ہیں. دربا میں ڈاکٹر صاحب آپ ایک یہ بھی تو قرآن میں دیکھیں نا، جب بھی آیا ہے تو اس کی کوالیفیکیشن آئی ہے، یعنی جی مارنا ہے اور کس کو مارنا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے مطلب جو ہے آسے سے مارنا ہے اور پتھر پہ مارنا ہے، آسے سے مارنا ہے اور مطلب پانی پہ مارنا ہے. جو آپ دوسرا کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے ہے، ایسے ہی اس جیسے سورہ کاف میں آیا ہے کہ دربا سے اس کا مطلب ہے کہ کانوں کو بند کر دیا. یہ نہیں اس کا مطلب تھا کہ کانوں پہ مارا ہے. تو نہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے اور پوری عربی، کلاسیکل عربی، ہر جگہ جب ضربہ کسی ایسے مفعول کے لیے آئے گا کہ جو لیونگ ہے تو وہ مارنے کے لیے آتا ہے. کہیں ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے علاوہ ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ ضرب الحجر جیسے حضرت موسیٰ کے معنی میں آیا ہے تو وہ شے کے لیے آیا ہے تو وہ اس کو اسٹرائک کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے ہے، تو وہ ضرب الشے کے تحت آ جائے گا. لیکن جب ضرب الرجل ہے، آپ لغت اٹھا لیجیے نا، اگر آپ کے پاس مصباح اللغات ہے اس کو آپ کھول لیجیے تو وہ ہر ریلیشن شپ کو بیان کرتا ہے کہ دیکھیے لفظ جب ضربہ جب بھی انسانوں کے لیے استعمال ہوگا ضربہ تو اس کا مطلب ہے ٹو اسٹرائک ہم، ٹو ہٹ دیٹ پرسن. تو یہ اس لیے کہ اگر آپ عربی لغت کو کنسلٹ نہیں صحیح کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ دیکھیں یہ تو اس مفہوم میں بھی آ رہا ہے، اس مفہوم میں بھی آ رہا ہے. تو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے عربی لغت کو کنسلٹ کرنے کا یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ فعل کی نسبت مفعول کس سے کر رہا ہے. تو وہ مثلا اگر آپ نے مصباح اللغات ہے جو کہ سب سے بڑی اردو سے عربی سے اردو لغت ہے جو سمجھنے کے لیے طالب علموں کے لیے، تو وہ ہر جگہ بتائے گا کہ دیکھیے ضربہ جب امر کے لیے آئے گا تو یہ مثال بیان کرنے کے لیے آئے گا، ضربہ جب شے کے لیے آئے گا تو مارنے کے لیے آئے گا، ضربہ رجل آئے گا تب بھی مارنے کے لیے آئے گا. اسی طرح سے ضربہ کی چونکہ بہت ساری مثالیں ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گی. تو لغت کو دیکھیے پہلے اچھی طرح، اور یہ چونکہ اردو کا اور عربی کا لغت ہے آپ کے لیے ایکسیسیبل ہوگا. ورنہ اگر آپ عربی لغات اٹھا کے دیکھیں گے جو عربی سے عربی بات کو بیان کرتے ہیں، جیسے لسان العرب ہے، جیسے سہا ہے، جیسے موجم وغیرہ ہیں، ان سب میں آپ کو یہ تخصیص مل جائے گی. یہ صرف لغت کو مس ریڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ضربہ کے بہت سارے مطلب ہیں. بھائی مان لیا بہت سارے مطلب ہیں، لیکن جب وہ مفعول میں کوئی شخص ہوگا تو ہمیشہ مارنے کے لیے آتا ہے. یہ مطلب میں ہی نہیں کہہ رہا، یہ تو اہل زبان کہہ رہے ہیں نا، مجھے تو اختیار نہیں ہے اس بات کو کچھ کرنے کا. تو آپ کو ہمیں تو اہل زبان کی بات کو سننا ہے اس معاملے میں.
نہیں ڈاکٹر صاحب دوسری یہ بات بھی ہے نا کہ اہل زبان جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو سمجھے. قرآن کی زبان اور ہی ہے, چاہے یہ عربی میں نہیں, یہ تو پھر بنیادی بات ہوگی نا. اہل زبان تو وہ پہلے سے وہ قرآن کی زبان جس میں قرآن اترا ہے, جو اعلیٰ عربی زبان ہے, وہ بول رہے ہیں. قرآن اس کی اعلیٰ ترین حیثیت میں اترا ہے, یعنی قرآن مجید اسی زبان میں, اس کو عربی مبین کہتے ہیں, وہ اسی میں اترا ہے جو عرب میں بولی جا رہی تھی. اس کو ایک خاص جگہ پہ پہنچا دیا ہے. وہ ایلوکوینس کی وجہ سے پہنچایا ہے جو عام عربی نہیں بولتے. لیکن فعل, فاعل اور مفعول کی جو نسبتیں ہیں جس کو ہم نحوی طور پہ جانتے ہیں, اس میں قرآن نے تبدیلی نہیں پیدا کی, ورنہ تو ایک نئی زبان تخلیق کر دیتا ہو اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی. زبان ہی تخلیق کی, زبان کے اندر جو بریوٹی ہے, ایلوکوینس ہے, خوبصورتی ہے, اس میں ایک بیٹ ہے, ردم ہے, وہ ایڈ کیا ہے قرآن مجید میں. تو وہ تو بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ ہے. تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس وقت میری بات بے شک نہ مانیں, اور میں ظاہر منوانے کے لیے کر بھی نہیں رہا. آپ کسی لغت کو دیکھیے کہ جہاں پہ ضربہ جو ہے وہ مفعول کے ساتھ دیا گیا ہو, کسی بھی لغت کو اٹھا کے دیکھیے, ایسی لغت کو جو اچھی لغت ہو, یا عربی سے اردو, مصباح اللغات ایک بڑی اچھی لغت ہے, اور یا عربی سے عربی دیکھیے. آپ اس میں بھی دیکھیں نا, جیسے قرآن میں آیا عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے آنچل کے اوپر لپیٹ لیں, تو یہ دیکھیں عورتوں کے متعلق ہے, لیکن اس میں بھی ضربہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, خمر کے ساتھ آیا, یہ خمر کے ساتھ آیا نہیں ضربہ. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو کے آنچل اپنے سروں پہ ماریں, اپنی اوڑھنی. ضربہ بے آیا ہے, ضربہ جب بے آتا ہے, آگے جب مفعول آتا ہے تو پھر یہ اسی مفہوم میں آتا ہے. کہیں پہ وہ ضربہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ عورتیں جو ہیں یہ کام کریں. یہ بے کی نسبت, پہلے بے کا صلہ آیا ہے, اور صلہ پھر جس چیز پہ آیا ہے وہ مفعول کیا چیز ہے, وہ شے ہے. تو ضربہ بالشیء اگر آپ دیکھیں گے نا لغت میں, اسی مفہوم میں آئے گا. اس لیے دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا کسی مقصد میں تنقید کرنا نہیں ہے. دیکھیے لغت کو بیان کرنے کا اور سمجھنے کا یہ بڑا ایک گہرا علم ہے. علم لغت جو ہے, اگر ہم اس پہ درک نہیں رکھیں گے, دسترس نہیں رکھیں گے, تو پھر ہم اس طرح کی تعویلات کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ضربہ کا ہم دیکھا 5 مطالب یا 6 مطلب دیکھے, آپ نے کہا جو بہتر لگتا ہے کامن سینس کے قریب ہے, آپ نے وہ فٹ کر دیا اس میں. تو یہاں کامن سینس چلتی نہیں ہے. لغت کے اندر یہ ضروری ہے کہ کلام میں یوسیج اصل چیز ہے کہ اہل زبان اس کو کیسے بولتے ہیں. اوکے, تھینک یو جی ڈاکٹر. عبدالودود قاضی صاحب, پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر شہزاد, میرا سوال ہے ریلیٹنگ ٹو جو آپ نے پرپز بتایا ہے یہ ورڈز کا, اور میں کرٹیسائز کر رہا ہوں فراہی اسکول آف تھاٹ کو کہ فراہی اسکول آف تھاٹ پریزرویشن آف دا فیملی, اور ویسا ہی میں کہوں گا پریزرویشن آف دا اسٹیٹ کو, کیونکہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اس نے کوئی بھی کاؤنٹر میجر نہیں بتایا کہ اگر اس کی غلط استعمال ہوتا ہے اپنے اتھارٹی کا, جو اسٹیٹ کی اتھارٹی ہے, یا انارکی پیدا کرنے سے اس کے اگینسٹ اگر کچھ ہوتا ہے, تو اٹ ہیز ناٹ شون اینی وے کہ اتھارٹی کو چیلنج کیا جائے. فار ایگزامپل اگر اسٹیٹ کے معاملے میں ہم لوگ بات کریں تو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں جو عراق وار یا عراق جینوسائڈ جو ہوا تھا, اس کے اندر کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے اختلاف کیا تھا, لیکن کیونکہ اتھارٹی چلی اور ان لوگ نے عراق میں گئے اور انہوں نے تباہی مچائی, اور اس کے اگینسٹ کیونکہ کوئی پروسیجر ہی نہیں تھا کہ ان کو اکاؤنٹیبل کھڑا کیا جائے جنہوں نے یہ کیا ہے غلط اعلان, تو ان کے خلاف. ویسے ہی شوہر کے معاملے میں بھی کوئی کاؤنٹر میجر نہیں ہے اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے. اگر فراہی اسکول آف تھاٹ پرپس یہ بتاتا ہے تو کوئی کاؤنٹر میجر بھی بتانا چاہیے, جو میرے حساب سے ابھی تک نہیں آتا. میں نے تو آپ سے ابھی گزارش کی تھی نا, کاؤنٹر میجر یہ ہے کہ خاتون, کوئی مرد اگر اس طرح کی زیادتی کا مرتکب ہوگا اس کو سزا دی جا سکتی ہے, اس کو جیل دی ہے, اس کو پینلٹی دی جا سکتی ہے, اس پہ تو بہت ساری جو کاؤنٹر سزائیں وہ نافذ کی جا سکتی ہیں. آپ جو وین یو آر مس, تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس اتھارٹی کی مس یوز کے لیے جو اسٹیٹ ہے وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ آپ کو ڈبار کرتی ہے فرام اینی مس یوز آف یور اتھارٹی. تو اگر آپ کی بیوی رپورٹ کر دے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے اس نے مس یوز کی اپنی اتھارٹی, ڈومیسٹک وائلنس کا مرتکب ہوا ہے, تو اسٹیٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے اور اس کو اٹھا کے لے جا سکتی ہے, اس کو اس سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے. یہ تو دس از اے گیون. آپ جنگل کے قانون میں تو نہیں رہ رہے, ہم جنگل میں نہیں رہ رہے. ہر مس یوز آف اتھارٹی کین بی چیلنج. یہ صرف شوہر اور بیوی کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ کہیں بھی کسی شخص کو اگر اتھارٹی دی گئی ہے تو اسٹیٹ بنائی اس لیے جاتی ہے کہ اٹ اوور سیز آل دیز فنکشنز کے انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو پہلے تو پوچھے گی نا کہ بھئی یہ رپورٹ آپ کے خلاف آئی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے گا کہ انویسٹیگیشن کے بعد کہ یہ زیادتی کی ہے
تو ہر طرح کی تعدیبی کارروائی شوہر کے ساتھ کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر شہزاد سوری میں فالو اپ کوشچن پوچھ رہا ہوں، لیکن قرآن جی. مجید میں کہاں لکھا ہے کہ ایک طرح کا ہو سکتا ہے ادر دین جنرل ورسز ہیں؟ قرآن مجید کے اندر تو دیکھیے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ریاست جو ہے کیوں بنائی جاتی ہے. ریاست انسان کی ایک فطری ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر کے لیے. انسان جب ریاست بناتا ہے تو کیوں بناتا ہے؟ قانون کو کرنے کے لیے بناتا ہے. تو ہر مس یوز کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر آپ استقصا کریں دیٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ بائی دا کلیکٹیوٹی. جہاں پہ اس کلیکٹیوٹی کو اگر آپ وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو انڈیویجول پاور ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست وجود میں آئی ہے. دیکھیں ریاست وجود کہاں سے آتی ہے؟ انسان کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ ہم دوسرے سے زیادتی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا دیر ہیز ٹو بی این اوورسیئنگ اتھارٹی. یہ تو وہ کامن سینس بنیاد ہے جس کی وجہ سے آپ کلیکٹیوٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کو تو کہیں پہ بھی منفق نہیں کیا جا سکتا. ہم ریاست کو جب بناتے ہیں کیونکہ یہ چیز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو عقل بھی تو دی ہے، شریعت تو بعد میں نازل کی ہے. عقل کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے. کوئی ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ قانون نافذ نہ ہو؟ اور جو قانون نافذ نہیں کرتا اس کے بارے میں ہم کیا رائے رکھتے ہیں کہ قانون کا نفاذ اتنا نیچرل ہے انسان کے اندر کہ یہ سب اس کو مانتے ہیں، انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے. کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں کے کوئی قانون نافذ نہ ہو، اور جو لوگ قانون توڑتے ہیں ان کے بارے میں ہم غلط رائے نہ رکھتے ہوں. تو یہ انسان کی مشترکہ ہے، یہ ایک اٹس اے کامن ہیریٹیج کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے he should be protected by the state and by the law. اس وجہ سے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر جگہ. اگلا سوال عدیل آپ پلیز کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آئی ہوپ یو کین ہیئر می فائن. جی آئی کین. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈونٹ گیٹ مائی کوشچن رانگ، مائی وائف آلسو ہیپنس ٹو بی این انٹرپرینور ہر سیلف، سو میں اس کانٹیکسٹ میں پوچھنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ جو فیملی کے پریزرویشن، انسٹیٹیوشن کی پریزرویشن کا مقصد ہے، میرے اندازے کے مطابق یہ مقصد بنیادی طور پہ تو جو بچہ ہے، جو نئی نسل جس نے جوان ہونا ہے اس کے لیے ہے کہ اس کی یہ فیملی کا انسٹیٹیوشن چلتا رہے اور وہ بچہ جو ہے اس کو ایک بہترین چائلڈہڈ اور ایک بہترین اپ برنگنگ ملے. This is what I would imagine is the cause for this, right? So اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہیں پر طے نہیں ہے کہ ہسبینڈ پروویژن تو ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے، لیکن جنرلی فیملی کا سیٹ اپ کہ کیا عورت گھر میں رہے گی یا آدمی گھر میں رہے گا، یہ ایسا کہیں پہ پرسکرائب نہیں کیا گیا. لیکن کچھ آیتیں اور کچھ چیزیں ہمیں اس طرف سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. مثال کے طور پہ دا فیکٹ کہ آدمی نے پرووائڈ کرنا ہے. اب اگر آپ پچھلے 50 سال پہلے، کیا 50 سال کیا، میرے خیال سے ابھی 20 سال ہی ہوئے ہیں جس میں ورک فرام ہوم کا رواج ہوا ہے، ورنہ یوزلی یو ہیڈ ٹو میک اے لیونگ اے مین ہیڈ ٹو لیو دا ہاؤس، رائٹ؟ سو آدمی کو گھر چھوڑ کر ہی کچھ کمائی کرنی پڑتی تھی، اور گھر سے بیٹھ کر تو کمائی ممکن ہی نہیں تھی آج سے 20 سال پہلے تک، آئی وڈ امیجن. دوسرا یہ کہ عورت کے بارے میں جو ماں کو جو ہے باپ کے مقابلے میں درجہ زیادہ دیا گیا، نہ صرف یہ کہ بلکہ ماں کو جو بچے کو دودھ پلانے کے احکام تک ہیں، جس میں کہا گیا کہ وہ 2 یا 2.5 سال تک دودھ پلائے گی. سو ماں کی بچے کے ساتھ قربت اور چائلڈہڈ میں ماں کو بچے کے ساتھ ایسوسیٹ یا اٹیچ کرنے سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یو نو اٹ از انکریج فار ہر ٹو اسپینڈ ٹائم اور اسپینڈ موسٹ آف ہر ٹائم ایٹ ہوم ود اے چائلڈ، اور اس کا چائلڈہڈ جو ہے وہ اس کا خیال ماں رکھے گی. سو ڈز دیٹ ناٹ سورٹ آف یو نو، اس سے جو دوسرے اسکول آف تھاٹ کی انسپریشن ہے کہ جی ایسا ہی ہوگا کہ آدمی گھر سے باہر کام کرے گا اور عورت گھر کے اندر بچے کی ذمہ داری پوری کرے گی، یہ اس کی طرف نہیں جاتا؟ تو جو کلاسیکل اسکالرز ہیں نا، وہ جب اس آیت سے مفہوم وہ جب یہ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، تو وہ سورہ احزاب کی آیتیں نا، وہ کرنا فی بیوتکن، کہ آپ گھروں میں ٹک کے رہیں، وہ ادھر سے لے کے آتے ہیں. اس کو تو وہ مزید سپورٹ کے لیے پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کا تو استدلال ذرا مختلف ہے. لیکن یہ بات کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیں یہ نیچرل چیزیں ہیں. شریعت نے انسان کی نیچر پہ چھوڑ دیا. مجھے بتائیں کہ جو ماں ہے اگر وہ 2-3 سال اگر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹڈ رکھتی ہے اپنے بچے کے لیے، اور اس کے لیے میٹرنٹی لیو کا بندوبست لیٹ سے کر لیا جاتا ہے، یا پیٹرنٹی لیو بھی آج کل آپ کو پتہ ہے دنیا میں کامن ہو رہی ہے، تو اگر وہ ارینجمنٹ کر لیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ماں آلسو ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم شی از گیون سم کنسیشن اینڈ ایٹ ٹائمز شی آلسو بی کالڈ ٹو ورک اف دا ہسبینڈ از لوکنگ آفٹر دا چائلڈ. یعنی بعض چیزیں ایسے فنکشن ہیں جو بیوی کر سکتی ہے، دودھ وہی پلا سکتی ہے، لیکن ٹیکنگ کیئر آف دا چائلڈ ان سرٹن سچویشن وہ مرد بھی کر سکتا ہے. تو اس کو آپ سمجھیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور جو نیچرل ٹینڈنسیز ہیں ٹوورڈز دا چائلڈ اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اصل میں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ اصل میں اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی جس میں یہ کہا ہے کہ آپ ٹک کے رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے اور یہاں پہ بھی مردوں کو جب کہا گیا ہے کہ آپ باہر کمائیں، تو وہ کہتے ہیں جب دونوں کو آپ ملا لیں تو نتیجہ یہ نکل آئے گا کہ وہاں ٹک کے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہاں مردوں کو کمانے کا حکم دیا گیا ہے.
تو اس سے مل کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو لازمن ٹک کے رہنا ہے, ان کو لازمن باہر جا کے کمانا ہے. تو اس کی صرف نفی کی جا رہی ہے کہ دیکھیے شریعت نے کلچر, جب دیکھیں نا ایک لمبے عرصے سے کلچر ہی یہ تھا کہ مرد کما رہا ہے اور خاتون گھر میں ہے, کیونکہ کلچرلی ضرورت اس طرح کی تھی. یہ کلچرلی ضرورت آپ کو اربن شہروں میں نظر آئے گی, صرف دیہات میں تو کبھی بھی نہیں رہا. دیہات میں اگر آپ کبھی فیلڈز میں جائیں, رورل پاپولیشن میں اربوں میں جائیں اور ابھی بھی جائیں, تو خواتین تو باہر کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اسی طرح سے, بلکہ بعض بار مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. یعنی کبھی آپ رورل کلچر کا مطالعہ, اصل میں ہم لوگوں کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم اربن کلچر سے زیادہ اپنے آپ کو, ہم مور اویئر آف دیٹ. دنیا میں ایسا کبھی بہت کم ہوا ہے کہ اس کے پروفیشنلزم صرف اب نہیں آیا, پہلے بھی تھا کہ women would be working. The only thing they were not earning by working outside, but they were working outside. تو حالات کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن نے کوئی الفاظ پھر کہتا نا کہ دیکھیے کہ پھر آپ کو گھروں میں کے اندر رہنا چاہیے, گھروں کی ذمہ داری اختیار کرنی چاہیے. جیسا کہ کلاسیکل اسکالر نے جب سمجھا انہوں نے اس آیت کا وہ مفہوم چلے, وہ تو بات بن سکتی تھی. وہاں پہ تو اختلاف یہ ہے کہ وہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں, ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ منافقین اسکینڈل آپ کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں, تب آپ گھروں میں رہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو ایکسپلین کیا گیا. لیکن اگر آپ وہاں مطلب یہ کر دیں گے کہ ساری کی ساری خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہیں, تو پھر تو وہ کلاسیکل اسکالر جیسے کہتے ہیں اس سے وہ بات نکال لیتے ہیں. تو آپ پہلے یہ دیکھیے کہ دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے اور دونوں طرف سے لوگ کیا استدلال کر رہے ہیں. اس آیت کے اندر کہاں کہیں یہ نکلتا ہے کہ بیوی کو لازمن گھر میں رہنا ہے, نہیں. اس میں تو صرف یہ نکلتا ہے کہ بیوی کو قنوت کا رویہ اختیار کرنا ہے, رازوں کی حفاظت کرنی ہے, اور مرد نے کمانا ہے. گھر کی ایڈمنسٹریشن تو یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ نے دوسری آیتیں مراد لیں, یا ان کو ہم جب ڈسکس الگ الگ کریں گے تب بھی بات واضح ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ منافقین آپ کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں, یہ موقع نہیں ہے, تو اب آپ ذرا کچھ اپنے گھروں میں رہیے. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے اگر آپ اس کو عام کر دیں گے تو مطلب یہ نکلے گا کہ گھر میں ٹک کے رہنا. تو آپ اس جگہ پہ اصل میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی سورہ نساء کی آیت میں. آپ نیچرلی یعنی خواتین خود ہی کہتی ہیں جی ہاں ہم ٹھیک ہے, وی آر مور کمفرٹیبل. جو نان ورکنگ ویمن ہوتی ہیں وہ گھر میں ہی کر رہی ہوتی ہیں کام. لیکن اگر کوئی خاتون باہر کام کرنا چاہے اور وہ یہ کہے کہ آج آپ گھر کو سنبھال لیں, یا 3 دن آپ سنبھال لیں, 4 دن میں سنبھالتی ہوں, تو آپ شریعت میں اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں لا سکتے کہ دیکھو تمہیں تو گھر پہ ہی رہنا ہے, باہر مجھے رہنا ہے. تو اس کی نفی کی جا رہی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچے کی اپ برنگنگ کے لیے قرآن نے کوئی چیز پرسکرائب نہیں کی ہے کہ اس کو ماں زیادہ بہتر کر سکتی ہے یا باپ کر سکتی ہے. فطرت پہ چھوڑ دیا. فطرت پہ دیکھیے, انسان کی فطرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم دیکھیں ہر چیز کو حکم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بائی نیچرل انکلینیشن. ہر ماں جو واقعی ماں ہے وہی کہے گی کہ بھائی جب تک یہ 2 سال میں دودھ پلانا ہے. اچھا بعض مائیں نہیں پلاتی دودھ, ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ پلانا واجب تو نہیں ہے, پلانا بہت اچھی بات ہے. تو اس وجہ سے اتنی سرکمسٹانسز ہیں, اتنا لیٹیٹیوڈ ہے کہ یہ بہت کچھ چھوڑ دیا گیا ہے آپ کے اپنے حالات پہ, آپ کی پریکٹس پہ, آپ کی کامن سینس پہ. جس نے پلانا ہے تو وہ کون سی. اچھا دوسری بات یہ کہ کیا بریسٹ فیڈنگ کے بعد آپ باہر نہیں جا سکتے؟ یو ناٹ آلویز بریسٹ فیڈنگ اے چائلڈ. یو کین سی ویمن ورکنگ اینڈ ڈوئنگ بریسٹ فیڈنگ ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. ڈے کیئرز ہوتے ہیں, کیسز میں لوگ ڈے کیئرز میں لے جاتے ہیں. بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, چلیں آپ 2-3 مہینے نہیں بھی جاتے, 5 مہینے کے نہیں بھی جاتے, لیکن دیر از اے ہوسٹ آف ڈفرنٹ ویرائٹیز اینڈ اسٹرکچر آف سوسائٹی کہ جہاں پہ پروویژن پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا آپ یہ کر سکتے ہیں. اصل تو دیکھیے ماں اور باپ جو ہیں وہ بچے کے انٹرسٹ میں کبھی بھی خلاف نہیں جائیں گے. جہاں ان کو محسوس ہوگا کہ کسی ایک کو گھر میں رہنا ہے تو وہ آپس میں کمپرومائز کریں گے, دیکھیں گے. جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مذہباً ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو لازماً گھر میں رہنا ہے. اس وقت ہم مذہب کو یوز کر کے ان کو گھر میں بٹھا رہے ہیں. برنگنگ کے لیے یہ ضروری ہے, اور عورت اس کو کہتی ہے کہ نہیں وی آر ایٹ این امپاس, اور اب میں تمہاری اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہی. کیا یہ نشوز کے نہیں؟ وہ پھر دیکھیں اس کا سادہ طریقہ یہ کہ بات اتنی بڑھ جائے گی تو کہے گی میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی, ہم جسٹ گوئنگ ٹو واک آؤٹ. وہ نشوز کی ضرورت کیوں پیش آئے گی اس کو؟ نشوز کی ضرورت تب پیش آئے گی وہ کہے گی میں نے رہنا بھی ادھر ہے اور بات بھی آپ نے میری ماننی ہے. ایسی کوئی خاتون کیوں یہ کام کرے گی؟ یہ دیکھیے نا کہ جب یہ امپاس آ جائے, یو آر ناٹ اسٹیل میٹ, اور وہ انسسٹ کرے گی, تو پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے نا کہ پھر خاندان کو اس سے پہلے کہ وہ پروسیجر اڈاپٹ کریں پھر توڑ دیں خاندان کو, مطلب پھر ڈائیورس کی طرف جائیں. پھر وہ جو ریکنسیلیشن والا جو معاملہ ہے پھر آپ جائیں اس کے اندر کہ جو 2 آربیٹریٹرز کوشش کریں کہ ان لوگوں کو سمجھائیں. پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں کہ جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں, چلے بچے ہی لیتے ہیں, اپنے رائٹ کو ہم فورگو کر دیتے ہیں. تو اس میں ہر جگہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ کے وہ کہے جی کہ بات بھی میری چلے گی اور میں نے رہنا بھی ادھر ہے. اگر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے کہ بھی بات تو آپ نے میری ماننی ہے, تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ she should just separate herself as a child, لے جائے اپنے بچے کو. یعنی ہے تو ایک کرول بات, لیکن پھر ادروائز اگر وہ انسسٹ کرے گی
تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ہسبینڈ کو پھر اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تھینک یو. روحی آپ ہی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ جس حصے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اس میں خواتین کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، صالحات، قانتات اور حافظات للغیب. جی اب یہ جو ہے اس میں صالحات اور قانتات تو ذرا ایسی خصوصیات ہیں جو موسٹلی خواتین میں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نیکسٹ والی چیز ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ نشوزہ ہنہ سے ریلیٹ کر رہی ہوگی. جیسے حافظات للغیب یعنی مردوں کی غیر موجودگی میں گھر کی سینکٹیٹی کی حفاظت کرنا. اس میں عورت خود بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں اور بھی جو گھر کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو کیا جو عورت کی سرزنش کا اور اتنا زیادہ اس کے اوپر وضربوہن کا اطلاق آتا ہے وہ اس قسم کی کہ وہ حفاظت نہیں کر رہی اپنے گھر کی سینکٹیٹی کی، اس قسم کی بات کو نشوز کہا گیا؟ نہیں دیکھیں، نشوز تو اس سے اگلے جملے میں آیا نا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اس کا پچھلی بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا بات اس سے تعلق ہے کہ وہ اتھارٹی کو چیلنج کر دے. وہ کہہ جی کہ یہ جو رجال قوامون علی النساء والی بات ہے کہ اگر کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو خاوند کو ایک حیثیت حاصل ہے، میں اس کو نہیں مانتی، میں اس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سبمٹ ٹو اتھارٹی اف دیر از اے ڈیڈ لاک. ادروائز یہ جو بما حافظ اللہ والی بات ہے یہ تو خواتین کی ایک عمومی صورتحال بیان کر رہی ہیں کہ پاکیزہ خواتین جو ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں. اور اس میں بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اگرچہ ہمارے کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی اور گھر کی سینکٹیٹی کی حفاظت کرنے والی ہیں، لیکن فرائی اسکالرز اس کو ایک اور جگہ سے اپروچ کرتے ہیں کہ غیب کا جو ورڈ ہے یعنی ان ایبسینشیا، یہاں اصل میں جس مفہوم میں مراد ہے اور قرآن کے اس کے نظائر بھی موجود ہے وہ راز کی حفاظت کرنا مراد ہے یہاں پہ. یعنی یہ مراد نہیں ہے یعنی. اور پھر ورنہ بما حافظ اللہ کا مفہوم کا مطلب بالکل غلط ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ تو مالوں کی حفاظت نہیں کرتے نا، وہ تو آپ کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ خود حفاظت کریں. اگر آپ ترجمہ یہ کریں گے کہ ایک قرآن پاک میں ایک جگہ اور میں نے پڑھا ہے جس کی مجھے وہ تو نہیں یاد کہ ایگزیکٹ آیت وغیرہ کون سی ہے، لیکن اس میں جو ان کو مسلمانوں کو جو ہدایت کی گئی ہے کہ کس قسم کی عورتوں سے آپ کو شادی کرنی چاہیے، اس میں ہے کہ ان عورتوں سے شادی نہ کریں جو چھپے دوست بناتی ہیں. جی جی وہ تو ہے متخذات اخدان کے حافظات للغیب میں وہ چیز شامل نہیں ہے. نہیں وہ الفاظ الگ ہیں. وہ نشوز میں تو ظاہر آئے گا ہی. نشوز اس سے بڑا کیا ہوگا کہ آپ انفیتھفلنس دکھائیں شوہر کے بجائے کسی اور کے ساتھ تعلق، وہ تو نشوز تو ہے ہی، لیکن وہ نشوز کی ایک قسم ہے. یہ وضربوہن اسی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. دیکھیے وہ نشوز کی ایک قسم ہے نا، نشوز کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ یعنی بیوی جو ہے وہ شوہر سے بددیانتی کرے، انسنسیئر ہو کے کسی اور سے تعلق قائم کرے، یہ تو آخری درجے کی ہے. لیکن دس از ناٹ دی اونلی ون، دس از ون فارم آف نشوز بٹ دیر آر ادر فارمز آف نشوز. نشوز کا مطلب ہے آپ نے اتھارٹی چیلنج کر دی، آپ نے کہا جی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ اتھارٹی، آئی ایم دی اتھارٹی، یو آر ناٹ دی اتھارٹی. یہ اس کا سمپل مفہوم ہے. تو جب آپ کسی اور شخص کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں یہ تو آخری درجے کا نشوز ہے. یہ تو اس کی ایک بہت کڑی مثال ہے، لیکن یہ صرف وہی، اٹ از ناٹ دی اونلی ایگزامپل، اٹ از ون آف دی ایگزامپلس. ٹھیک، تو یہ جو چیز ہے یہ حافظات للغیب میں شامل نہیں ہوتی ہے. چھپے دوست حافظات للغیب کا مطلب یہی ہے کہ وہ شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی رازوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. بما حافظ اللہ، یہ ترجمہ ہے اس کا کہ جو نیک بیویاں ہیں وہ شوہروں کے ساتھ قنوت اختیار کرتی ہیں اور شوہروں کو سوسائٹی میں ایکسپوز نہیں کرتی. They are not discussing their secrets of their husband in the society. They keep it to themselves. Najia, please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن اس کی سیمانٹک فیلڈ کے بارے میں ہے نشوز ہنہ کی. جب وہ 34 میں آتی ہے تو اٹ مینس سرکشی، اور امام مولانا مودودی اس کو سرکشی کہتے ہیں. اور جو 128 میں آتی ہے تو عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو کہتے ہیں. اسی طرح البیان میں غامدی صاحب 434 میں اس کو سرکشی کہتے ہیں اور 128 میں اس کو بیزاری اور بے پرواہی کہتے ہیں. یہ جو ایک سیمانٹک فیلڈ بالکل ڈفرینٹ بنتی ہے
आई थिंक कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे, कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि कोई इसको डिसोबीडियंस कहेगा, कोई इसको लॉकिंग द हॉर्न्स कहेगा, कोई इसको कहेगा अथॉरिटी, चैलेंज अथॉरिटी। और जब आगे हम, और इब्न कसीर की मैं पढ़ रही थी और इब्न इस्लाही साहब की, तो जब 128 में हम जाते हैं तो औरत को तलकीन की जाती है कि आप कुछ प्रोविजंस दे के मामले को रफा दफा कर लें। तो एक्चुअली ये चीज आज की सेंस में कुरान अगर हर जमाने के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए है, तो आज की ऑडियंस को, चाहे वो मर्द हो खवातीन हो, ये चीज doesn't sit well with the understanding। तो किस तरह हम इसे रिकंसाइल कर सकते हैं एज अ बुक ऑफ गाइडेंस? जी मैंने तो अभी ये बताया ना कि जो वर्ड है ना उनकी निस्बत से मतलब तब्दील हो जाता है। अगर आपको ये, जैसे मैंने, अगर आप मौजूद थी तो मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था कि शाकिर का जो लफ्ज अल्लाह ताला ने कुरान में बंदे के लिए भी इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया। तो आप शाकिर का मतलब है शुक्र करने वाला, तो जब बंदे के लिए शाकिर का वर्ड आएगा तो मतलब है बंदा शुक्रगुजार है। लेकिन अल्लाह मियाँ के बारे में जब आएगा कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार है, तो वहां चूंकि वहां मुराद अल्लाह ताला है तो यहाँ पे शुक्र कबूल करने के मफहूम में होगा। तो ये निस्बत से लफ्ज में तब्दीली पैदा हो जाती है। अगर ये अरबी जुबान का ये पहलू जहन में हो तो नशूज का भी मसला हल हो जाता है। नशूज जब अथॉरिटी की तरफ के खिलाफ होता है तो रिबेलियन के मफहूम में आता है। नशूज जब अथॉरिटी की तरफ से होता है तो वो बेजारी के मफहूम में होता है। ये असल में ऐसे है कि नशूज का जो वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। आमतौर से जब आप किसी के खिलाफ उठते हैं तो सुपीरियर अथॉरिटी के खिलाफ ही उठते हैं ना, तो इस वजह से वहां लाजमन रिबेलियन का मफहूम आएगा। लेकिन जब सुपीरियर अथॉरिटी जो है कोई गलत चीज इख्तियार करती है तो वहां पे आप ये कह सकते हैं कि हुक्मरान ने रियासत के खिलाफ, अपने हुक्मरानों, अपने सिटीजन के खिलाफ बगावत कर दी है। बगावत का वर्ड तो हमेशा कम से बदतर की तरफ जाएगा ना। यानी कभी आप ये नहीं कहेंगे कि रियासत के हुक्मरान ने अपने मुल्क के लोगों के खिलाफ बगावत कर दी है, ये तो नहीं बोलेंगे ना। इसलिए कि बगावत का वर्ड ही असल में अथॉरिटी के खिलाफ बोला जाता है। लेकिन अगर अथॉरिटी काम करेगी, गलत काम करेगी, तो फिर उसमें मफहूम दूसरा पैदा हो जाएगा, जैसे कि शाकिर में पैदा हो गया, जैसे कि तव्वाब में पैदा हो गया। तो ये है जो जबान की बारीकी, जो मेरा ख्याल है, मैंने जैसे कि बार बार अर्ज किया कि जो फराइज स्कूल का जो हॉल मार्क है वो यही लिंग्विस्टिक्स पर बहुत ज्यादा तरस है कि जबान में कैसे निस्बतें तब्दील होती हैं। और उसके नतीजे में अब देखिए ना कि ज़राबा का ही आप देख लीजिए, अगर आप इससे वाकिफ नहीं है कि ज़राबा अगर उसका मफूल के लिहाज से मतलब चेंज हो जाते हैं तो आप डिक्शनरी उठाएंगे, ज़राबा देखेंगे, जो आपको जरा मुनासिब लगेगा आप उठा लेंगे और कहेंगे जी ये फिट हो गया। जबकि लुगत हर जगह ज़रबल अमर, ज़रबल शै और ज़रबल रजुल, इस तीन की तफरीक करती है, क्योंकि तीनों में ज़राबा जब मुतल्लिक होता है तो मतलब चेंज कर लेता है। इसी तरह ज़राबा बाज़ दफा मुबाशरतन आ जाता है। क्या मतलब है कि इट डज नॉट टेक एन प्रपोजिशन। ज़रबल्लाह, ये ज़रबा फराम आ जाता है, या और बाज़ दफा एक प्रपोजिशन के साथ आता है कि फज़रिब बिअसाकल हजर, कि आप अपने मूसा का कहा कि आप अपने असा को मारें पत्थर से, तो वहां ज़रबा के साथ बे आ गया। इसी अरबी जबान की जो ये नॉन्स है, ये एक उसकी खसूसियत है कि अरबी जबान के जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं उनको ये इस पे अबूर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए कि लैंग्वेज के अंदर लफ्ज की निस्बतें कैसे चेंज होती हैं, अगर चेंज हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये होगा कि हर जगह से आप जो अल्फाज आपको मिल रहे हैं, आप एक उससे कोई सेंस बनाएंगे और आप कहेंगे जी आजकल के लिहाज से तो ज़राबा का वर्ड मारने के लिए मौजू नहीं है। ये बेहतर लफ्ज तो असल में ये है कि आप ज़राबा से मुराद ये लें कि उनको आप फोरसेक कर दें, जैसे कि बाद और मफाहिम में आता है, तो आप कहेंगे हाँ ये बेहतर है। तो ये भी इस तरह नहीं चलती। ज़बान समाज से चलती है, ज़बान अहले ज़बान के उसलूब से चलती है, ज़बान इस्तेमाल के जो यूजेज होता है वहां से चलती है। इसी को बयान किया गया ना, शातिबी जो एक बहुत बड़े फकीह थे स्पेन के, उन्होंने कहा था कि ज़बान जो है उसमें जो वज़े इस्तेमाली है उसकी रियायत की जाएगी, ना कि वज़े लुग़वी का। वज़े लुग़वी का क्या मतलब है? डिक्शनरी के मफ़हूम का नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। यानी आप एक वर्ड के अंदर जो यूसेज है दैट इज द रियल थिंग। जैसे आप देखिए कि इसकी बहुत सारी मिसालें अरबी ज़बान की तरह बारीक मिसालें हो जाएंगी, वरना आपको अरबी ज़बान की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि जब आप वर्ड एक खास इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें एक्सेप्शंस होती हैं। यानी तो वो जाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रवायतों में आ भी गई हैं। तो आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सिर्फ ये जाने कि जहां पे ये बात बयान की जा रही है कि एक ही लफ्ज के दो मुख्तलिफ मतलब हैं, तो एक तो ये है ना कि आपने डिक्शनरी से सिलेक्ट कर लिया, एक यानी दिस हैज बीन सिलेक्टेड ऑन फॉर अ सर्टेन रीजन, देन नाउ द फाइल हैज चेंज्ड, विद द चेंज ऑफ द फाइल द मीनिंग ऑफ द वर्ब चेंजेस। बहुत शुक्रिया। शासिया खान प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था
کہ آپ نے کہا کہ وہ فَضْرِبُوهُنَّ ہننا تو چلو ہو گیا کہ اس کو آپ ماریں اگر وہ سرکشی کرتی ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ ظلم کی حد تک ہو جاتا ہے تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ٹیک ایکشن، تو وہ کہیں کسی حدیث میں یا کوئی روایت یا کوئی ایسی ہے کہ جس میں کسی نے مارا ہو اور اس کو پھر اسٹیٹ نے اس کو ریکنسائل کیا ہو یا اس کو کوئی؟ دیکھیے بہت ساری روایتیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم تک پہنچیں، یہ اسٹیٹ کی ایک ان ریٹن اتھارٹی ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی میں اناکی یا سوسائٹی میں کوئی مس یوز آف پاور ہو تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کا ایک ان ریٹن رائٹ ہے۔ یہ بات کہ مارنے کے نتیجے میں کسی نے مس یوز کیا ہو اور وہ رپورٹ ہو گیا ہو، ہمیں اس طرح کی کوئی روایت ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ روایت کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ رپورٹ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہوتی ہیں اور آگے رپورٹ بھی نہیں ہوتی، تو ہسٹوریکلی چیزیں ایسے نہیں منتقل ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کو ہر چیز کا اگزامپل مل جائے گی، یعنی کچھ چیزیں ایشو بن جاتی ہیں اور نوٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایشو بنتی ہیں اور نوٹ نہیں ہوتی، تو ہسٹری تو ایسے پروسیڈ کرتی ہے۔ نہیں لیکن حدیث میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں، کیونکہ اب تو ڈومیسٹک وائلنس کہلاتا ہے نا، اس زمانے میں اٹ واز الاؤڈ کہ وہ جتنا مرضی جہاں تک مرضی مارتا جائے، مارتا ہی جائے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، میں نے تو عرض کیا نا کہ وہاں پہ نشوز کا جو ورڈ ہے وہ استعمال اس لیے جب تک کہ یہ اس جگہ پہ وہ نہ پہنچے، محض آپ کی رائے سے اختلاف کر لیا، محض کسی چیز کے بارے میں رائے مختلف کر لی، اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نشوز کا معاملہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے کہ یہ ایک نوبت آتی کب ہے زندگی میں، یعنی اگر آپ اس کا صحیح مطلب سمجھ لیں تو ایک سمجھدار میاں بیوی کے درمیان شاید یہ نوبت کبھی آئے، لیکن قرآن یہ کہ اگر یہ آ جائے تب بھی قرآن چاہتا ہے کہ بھئی فیملی پریزرو رہے، ادروائز یہ ایک ایسی اکرنس ہے جو شاید کبھی بھی زندگی میں پیش نہ آئے، کیونکہ قائل معقول انسان ہو جاتا ہے دوسرے سے بات، یعنی ڈیڈ لاک بہت کم پیدا ہوتا ہے، اور بعد دفعہ ہو جاتا ہے تو ایک آدمی پھر بھی فرگو کر دیتا ہے۔ مثلا اگر شوہر کسی وقت سمجھتا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے، بیوی اڑ گئی ہے، تو حالات کی بہتری کو سامنے رکھ کے کہتا ہے اچھا چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اکثر تو یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو مس یوز کرنے پہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہاں ہے کیا، تو اب پھر آپ بیوی کا اختلاف رائے تو دیکھتے نہیں ہیں، وہ آپ پہلے دن ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھیں گے تو یہ شاید نوبت کبھی بھی نہ آئے۔ تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ مستقل کرتے تھے فَضْرِبُوهُنَّ، لیکن اس کی کوئی ایکسٹینٹ یا کوئی لمٹ یا کوئی کہیں ڈیفائنڈ ہے؟ کیونکہ ہمارے وہاں نشوز تو کوئی نہیں بتاتا کہ what is the level of سرکشی جس پہ جا کے آپ فَضْرِبُوهُنَّ شروع کریں کام۔ ہمارے وہاں تو the first time somebody says no for anything وہ فَضْرِبُوهُنَّ تو شروع ہو جاتا ہے وہیں سے کام، تو اس کی بھی کوئی لمٹ ہے، کوئی ایکسٹینٹ ہے؟ نہیں دیکھیے قرآن مجید نے تو بتا دیا نا کہ یہ کریکٹیو میجر ہے، تو سیاق و سباق نے بتا دیا کہ کریکٹیو میجر کا مطلب کریکشن ہے۔ اگر آپ نے مار وہ شروع کر دی جس سے کریکشن کے بجائے آپ نے دوسرے کو زخمی کرنا شروع کر دیا تو کریکشن نہیں رہے گی۔ اگر ایک چیز اصلاح کے لیے کی جاتی ہے تو کامن سینس کا مطلب ہے کہ اس کو اصلاح کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ If you start hitting it, so hitting someone, it goes beyond reformation۔ آپ بچے کو بھی کبھی جب تادیب کرتے ہیں اتنا ہی مارتے ہیں جتنا آپ کا خیال ہے کہ بھئی اب اس کے بعد وہ سنبھل جائے گا۔ اگر آپ اس کو نیڈلیسلی یا ایکسیسولی مارنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو رپورٹ ہو جانا پڑے گا، پھر آپ کے خلاف رپورٹ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جو پوری کوئی اختیار دیا گیا ہے یہ کوئی مارنے کا اختیار نہیں ہے، اصل اصلاح کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، تو وہ اتنی ہی مار ہونی چاہیے جس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایکسیسو شروع کر دی تو اس لیے آپ دیکھیے اس کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو قرآن مجید کے اپنے اس کانٹیکسٹ سے واضح ہے کہ بیکاز دس از اے ریفارمیٹری میجر، it is meant to correct people, it is a rehabilitation sort of a correction thing, it cannot go beyond that particular purpose۔ اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے now this is misuse of authority۔ جی بس یہ ہے کہ کیونکہ وی لیو ان ویسٹرن ورلڈ تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کوسچن کرتے ہیں نا، سو دے آسک اس کوسچن کہ آپ کے قرآن میں ایسے ہے، سو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مے بی اف دیر از کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی خلیفہ کے زمانے میں کوئی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال ہوا تو آپ نے کہا ضربن غیر مبرہن، آپ کو اگر مارنے کی نوبت آئے تو ایسی مار نہیں ہونی چاہیے جو نشان چھوڑے اپنا۔ یہ ورڈ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ورڈ تو کہے ہیں، لیکن میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میں اس کو سمجھانا ہے تو پھر دیکھیے وہاں چونکہ فیملی سسٹم کی بنیادیں اور ہیں، وہاں پہ کوئی ہیڈ آف دا فیملی ہے نہیں، یعنی ان کی شریعت میں there is no head of the family، وہ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن موسٹلی جو رہتے ہیں ساتھ وہ تو they have a head of obviously always the husband is the head of the family۔ But that is not any religious thing, that is a cultural thing۔ That is their cultural thing۔ جی ہمارے یہاں تو اس کو ریلیجن بنا دیا گیا ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جانا چاہیے کہ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وائف بیٹنگ یا باقی چیز سمجھائیں، ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ why should a husband be regarded as the head of the family؟ It's not a cultural, it's not a selection کہ بھئی چلیے آ رہی ہے تو آپ بھی اڈاپٹ کر لیں، نہیں، it has a purpose to it۔
تو شروع اصل میں آپ پہلے سے کریں گے تو پھر شاید بات آگے سمجھ میں آئے. اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیے سوسائٹیز جو ہیں, وی آر لیونگ ان این اربنائزڈ ورلڈ. تو اربن سوسائٹیز کے اندر یہ امیجن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی پہ ہاتھ کیسے اٹھائیں. وہ ڈومیسٹک وائلنس, آپ بچے پہ نہیں آپ ہاتھ اٹھا سکتے, آپ کسی اور پہ نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. وہ ظاہر ہے اس کے اسٹینڈرڈ ہی چینج کر دیے انہوں نے. جس چیز کو ہم کریکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس بن جاتی ہے. تو پہلے یہ بتایا جائے کہ یہ آپشنز ہیں, یہ دے آر ناٹ obligation, they have to be only and only exercised when the husband thinks that they are going to be productive, not counterproductive. اور ہم یہ حدیث کوٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو اتنا نہ ماریں کہ نشان پڑ جائے. It should not be excessive. جی یہی میں پوچھ رہی تھی کہ کوئی ایکسٹینٹ ہو اس کی. ٹھیک, تھینک یو, جزاک اللہ. ناجیہ پلیز گو ہیڈ. اور شہزاد ابھی آپ نے کہا تھا کہ اگر وائف بیٹنگ آف کورس اگر بہت زیادہ ہو یا نشان چھوڑ جائے تو وائف کین ٹیک دا ہسبینڈ ٹو دا کورٹ آف لا. تو اگر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو ریسنٹلی دیر واز domestic violence bill which was vehemently opposed by the Islamic Ideological Council, citing the same ayah 434 that since men are allowed to lightly beat their wives and other بھی کچھ اور quotations بھی انہوں نے use کی parental roles کے بارے میں, because بچہ بھی اپنے parents کو court of law میں لے جا سکتا ہے. تو how would a state like Pakistan, because most of us are from Pakistan, right, or we'll go back to Pakistan eventually, تو کس طرح state protect کر سکتی ہے when the influence of the clergy and these kind of ideological bodies would cite the same source. اس کو برک کی آئیڈینٹیفیکیشن میں کینتھ برک کی آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں کہ آپ سیم سورس کو اتنے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ it becomes identification and disidentification using the same semantic field. وہی بہت انٹرسٹنگ ریسرچ فیلڈ ہے. تو لیکن یہاں پہ کس طرح ہم اسٹیٹ کے پاس جا سکتے ہیں, because state when tries to enforce these kind of laws and pass them in the parliament or senate, تو وہ opposition آ جاتی ہے. So again, these ayahs will still stand as, as a force of resistance whenever the rights will be talked about of women. دیکھیں پاکستان کا جو کانٹیکسٹ ہے یا انڈیا کا جو کانٹیکسٹ ہے یا بہت ساری جو مسلم کنٹریز کا جو کانٹیکسٹ ہے, اگر آپ اس پہ اس کا اطلاق کریں گے نا تو وہاں پہ جو ہے نا ڈائنامکس وہ مختلف ہیں. وہاں پہ تو دیکھیے کبھی ڈسکشن اور ڈبیٹ پہ تو ان چیزوں کو لایا نہیں جاتا, جیسے کہ ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ چیزوں پہ اوپن ڈبیٹ ہو, ڈسکشن ہو اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ کے اپنی بات کو کریں. وہاں تو اصل میں تقلید کے اصول پہ اور فرقہ واریت کے اسلوب پہ کلرجی کچھ فیصلے کرتی ہے, حکومت ڈر کے ان کی بات مان لیتی ہے. اور یہ صرف اس مسئلے میں نہیں ہے, جہاں جہاں مذہب کوئی بات کرتا ہے وہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ان کا اوپینین ہے اس کو بس اس کا نفاذ ہونا چاہیے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ چینج ہے جو لانا بہت ضروری ہے, جس میں یہ بتایا جائے کہ دیکھیے مذہب کو کہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, کہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, اور مذہب کے بارے میں جو کلیکٹیو ایشوز ہیں وہ کلیکٹیولی ہونی چاہیے. اور پارلیمنٹ جو لا کسی چیز کے بارے میں پاس کرتا ہے اس کی جو میجورٹی ہے اس کو فالو ہونا چاہیے. ہم اسی کے پابند ہیں, اور قرآن مجید نے امرہم شورا بینہم کہہ کے اسی کے بارے میں بہت زیادہ یہ کہا ہے کہ اس کو ڈسکس کر کے پارلیمنٹ کے لیول پہ طے کرنا چاہیے. تو یہ ڈائنامکس چونکہ مانی ہی نہیں جاتی ان دا فرسٹ پلیس, اور ہماری جو عام حکومتیں ہیں وہ اتنی دے آر ناٹ ایون ویل ورسڈ ریگارڈنگ سم بیسک ٹینٹس آف اسلام, تو ان کو وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ٹیکل کیا کریں. ان کو اپنی جو معاشی پرابلمز ہیں ان کی طرف اور غربت کی پرابلم ان کی طرف, اس کے بعد ٹائم نہیں ان کو ملتا کہ مذہب کی جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کریں. تو دیکھیے یہ تو ایک آپ نے چونکہ اس کو پریکٹیکل جگہ پہ لے گئی ہیں, تو یہ دس از ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. یہاں میں تو صرف یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ مذہب کیا کہتا ہے. اب آپ یہ اگر پوچھیں کہ مذہب جو ہے وہ کیوں نہیں اپنا انفلوئنس پیدا کرتا ہے, تو اس کی وجہ وہی ہے کہ ہمارے کلچرل ڈائنامکس ایسے ہیں. ہمارے ہاں ہر ملک کی جو اپنی بیک گراؤنڈ ہے, دیکھیے سعودی عربیہ میں وہاں تو معاہدہ ہوا ہے آل شیخ کا حکمرانوں کے ساتھ کہ ہر لحاظ سے ان کا فتویٰ چلے گا. وہ ان کے حکمران جو ہیں اس شاہی خاندان میں سے ہوں گے اور فتویٰ ان کا چلے گا. تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا شاہ سعود کے خاندان میں آج سے 100 سال پہلے تقریباً, اس کی بنیاد پہ اب آپ چیلنج نہیں کر سکتے. یعنی وہاں پہ جو اس وقت آل شیخ اگر کوئی فتویٰ دے دیں یا ان کی جو رائے ہے دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. یہ تو MBS نے آ کے ایک تھوڑی سی بہت ساری چینجز لانے کی کوشش کی ہے, ادروائز یہ ایک معاہدے کے تحت ہو رہا تھا. ٹرکی میں بالکل اور صورتحال ہے تھی, کم سے کم اب چینج ہو رہی ہے. ملیشیا اور طرح کی تھا, انڈونیشیا اور ہے. تو اسی یہ تو اب آپ جب کہتے ہیں کہ اس آیت کا ملکوں میں کیوں نہیں فالو ہو رہی یا مس یوز ہو رہی, تو پھر ہمیں ہر ملک کے حالات کا بیک گراؤنڈ تفصیل وہ چینج ہوتی رہتی ہے.
اور وہ کرنی پڑتی ہے. میں نے پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں جو کلرجی ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ دے آر دا رولنگ پیپل ایز فار ایز ریلیجن از کنسرنڈ. یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کو امپاور کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ مذہب کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے. کلیکٹیوٹی ایک فیصلہ کرے گی اپنے بارے میں, قرآن ہی نے اس کو اتھارٹی دی ہے. تو جب تک سائلنٹ میجورٹی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتی اور وہ اس کے بارے میں خود اویئر نہیں ہوتی اور اویئرنیس اوروں میں پیدا نہیں کرتی, اور یہ بہت لمبا کام ہے, یہ آج کل میں ہونے والا نہیں ہے, یہ خاصا لمبا کام ہے. اٹ وڈ نیڈ کپل آف جنریشنز, لیکن اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا, یہ جلدی میں ہو نہیں سکتا. یہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھیں, ڈسکس کریں, اور اویئر ہوں, لوگوں کو بتائیں اور ان کو کہیں کہ جب موقع آئے تو آپ یو شوڈ ناٹ بی فولڈ بائی کپل آف پیپل کہ آپ کا خیال ہو کہ بس یہی ایک چیز ہے. نہیں, آپ کو اس چیز میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایز اے سٹیزن آف اے اسٹیٹ you have a responsibility towards this, and that responsibility has certain repercussions. تو یہ بہت پھر اس میں چیزیں دوسری آ جاتی ہیں, اور میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ مذہب کو ہم کم سے کم اپنے لیول پہ سمجھیں جو ہم اس وقت موجود ہیں, اور اگر اس اتفاق ہو جائے تو اس اویئرنیس کو آگے بڑھائیں. تو مجھے اب ساری باتوں سے کہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اینڈ جب آپ نے ڈیورس کے معاملات میں بھی کی تھی تو ایز انڈیویجولس جو آپ کی کلاسز لے رہے ہیں ہم, تو یہ ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ اپنے اسفیئرز میں کس طرح قرآن کی اسٹڈی کو عام کیا جائے, ان ڈسکشنز کو ایکچولی کانشیسلی لیا جائے, کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ہے وی ٹرائی ٹو چکن آؤٹ آف سرٹن ڈسکشنز. تو یہاں پہ جب نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کلرجی کا یہ حال ہے, اور جیسا آپ نے کہا کئی سال 100 سال تک شاید نہ بدلے, تو ہمیں خود ہی شاید اپنی ذمہ داری بہت زیادہ اٹھانی پڑے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ جو اگلی جنریشن ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ ماں ہیں, آپ باپ ہیں, ان کو ایجوکیٹ کریں ان چیزوں میں, ان کو سمجھائیں کہ آپ when you grow up this is how you should behave. اگر دیکھیے ہر ماں اور باپ یہ ذمہ داری لے لے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے, مذہب کو استدلال سے سمجھانا ہے, تقلید اور بلائنڈ فالوئنگ سے نہیں سمجھانا, ایک کامن سینس کے اسلوب میں, ایک اکیڈیمک انداز میں, انٹلیکچوئل طریقے سے ان کو ڈسکس کرنا ہے, ان کو وزڈم بتانا ہے, ان کو حکمت بتانی ہے کہ بھئی فلاں کی وجہ کیا ہے, تو that's the time, یعنی that is how you will make a difference. Otherwise تو صرف it will just be a lip service. تو اپنی رسپانسبلٹی ہم محسوس کریں کہ میرا خیال سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہماری اگلی جنریشن. ٹیچر ہیں, اگر آپ استاد ہیں, یا آپ کا کوئی سرکل آف انفلوئنس ہے جہاں پہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں, تو اگر اس کا موقع آ جائے تو اپنی بات کو کریں, اپنی بات کو ڈونٹ شائی اوے فرام سچ ڈسکشنز, انوالو پیپل. مجھے کہتے ہیں نا کہ جو اپورچون مومنٹس ہے, ویٹ فار دی اپورچون مومنٹ سو دیٹ یو کین ڈیلیور واٹ یو ہیو. بہت شکریہ. ٹیکنگ لاسٹ کوشچن فرام عدیلہ. عدیلہ پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. سر یہ آیت واقعی میں پریشان کرے ہوئے سب کو بہت عرصے سے. میں بس اس میں یہ کہوں گی کہ فضرب ہنہ کا تو ہم جیسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سبھی لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ جاہل طبقہ یا ایسا طبقہ, ہر ایک ہی اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کا شفٹ چینج کریں اس سے, اور قوامون کو بتائیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ان کو بھی تو ہمارے یہاں کوئی ٹیچ نہیں کرتا نا, اس میں بھی تو اس پہ تو فوکس ہی نہیں ہوتا کبھی کہ ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائی جائیں, اور سارا فوکس اس کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم مار سکتے ہیں. تو اگر ان کو بتائی جائیں تو شاید اس کی بھی ایکسیپٹینس آ جائے آہستہ آہستہ. اور ہماری طرح کی جس معاشرے میں ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے, اگر میں اپنے ہی اوپر اس چیز کو رکھ کے دیکھوں تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہمارے شوہر ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائیں گا. کبھی خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو آئی فیل کہ ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں میرا خیال سے اس میں کوئی عزت نہیں رہ جائے گی مرد کی, اور جب اس کی عزت نہیں رہ جائے گی تو سمجھ لیں گھر کی کوئی عزت نہیں. وہ اصل میں دیکھیں آپ ایک بار ایک چیز کو پروبلی چھوٹا سا اگنور, ہم کون ہیں, ہم اربنائز سوسائٹی ہیں, ہمارے اندر واقعی ایسا نہیں ہو سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. یو سی یہ بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن از ناٹ جسٹ مینٹ فار اربنائز سوسائٹیز جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں. ٹرائبل اور رورل سوسائٹیز ہیں, ان کی ڈائنامکس بہت فرق ہیں. اگر آپ وہاں رہیں یا ان لوگوں سے بات کریں تب تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے وہاں سوسائٹی چل رہی ہوتی ہے, وہاں پہ ٹرائبل لیڈر کی کیا حیثیت ہے. اس لیے آپ یہ بہت ضروری ہے کہ سوچیں کہ جس چیز کو آپ ڈومیسٹک وائلنس سمجھ رہے ہیں یا انسیولائزڈ بیہیویئر سمجھ رہے ہیں, یہ شہری اپروچ, شہر میں رہنے والوں کے ساتھ یہ واقعی یہی معاملہ ہے. میں مجھ سمیت ہم سب یہی سمجھتے ہیں, بٹ دس از ناٹ دا ڈائنامکس ایوری ویئر. اس کو آپ, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. میں بھی اس آیت سے کو جب سمجھاؤں تو یہیں سے سمجھاؤں.
I was making the mistake of always implementing it on our urban societies and the societies that we live in. The Quran is not confined to urban societies. Urban societies में उसने आपको ये choice दी है कि देखो ये option है अगर किसी वक्त आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाए. लेकिन बहुत सारी tribal societies और rural societies अभी देखिए इस वक्त भी tribal societies they are found. आप देख सकते हैं अफगानिस्तान इज अ ट्राइबल सोसाइटी, ऑलमोस्ट ट्राइबल सोसाइटी. सीरिया में इसी तरह की सिचुएशन पाई जाती है. बहुत ज्यादा सारी अफ्रीकन सोसाइटीज में ऐसा पाया जाता है. और जहां पे सोसाइटीज नहीं है तो वहां रूरल स्ट्रक्चर्स हैं. तो रूरल स्ट्रक्चर्स में फ्यूडलिज्म है. आहिस्ता आहिस्ता वो रिफॉर्म हो रहा है. लेकिन ये अब हो रहा है. कुरान तो आज से 14 सदियां पहले नाजिल हो चुका हुआ है. उस वक्त तो ये बहुत ज्यादा था. प्रिंसिपैलिटीज थी, सिटी स्टेट्स थे वगैरह वगैरह. तो वहां तो स्ट्रक्चर इसी वक्त ये चल रहा था कि एक कबीला था, एक ट्राइब थी, उसको आगे बढ़ाया जा रहा था. तो आप असल में इस डायनामिक को जब तक नहीं समझेंगे तो आप समझेंगे कि जैसे आपको मुखातिब करके कहा जा रहा है. नहीं, कुरान जिस जगह पे जब नाजिल हुआ है उस वक्त को देखिए वो क्या सिचुएशन थी. वहां पे अर्बनाइजेशन अभी शुरू हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी. मदीने की रियासत अभी बनी थी, उससे पहले कोई रियासत का वजूद ही नहीं था. आपको पता है ना कि अरब में मदीने की रियासत से पहले वहां पे क्या था? ट्राइबल सिस्टम था. ट्राइबल के चीफ्स थे, वो अपनी ट्राइब्स का सरदार होते थे और आपस में लड़ाइयां करते थे. कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी वहां पे. कुरैश जो थे वो कस्टोडियंस ऑफ द काबा थे. सिर्फ उनको थोड़ी सी हैसियत हासिल थी क्योंकि वो कस्टोडियंस हैं. लेकिन क्या कि कुरैश का कोई मुल्क था? नहीं. ये जो सिटी रियासत बनी है इससे पहले रियासत तो थी नहीं. तो इस वजह से वी आर नॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस द टाइम दैट दीज वर्सेस वर रिवील्ड उसमें डायनामिक्स और थे. और आज भी वो डायनामिक्स कहीं कहीं पाए जा रहे हैं दुनिया के अंदर. इस वजह से इस आयत का अभी तक बाकी रहना जरूरी है. ठीक है, मैं सर आपकी इस बात को मैं समझ गई हूँ. लेकिन मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि जो मर्द है, जो शौहर है, उसको भी उसकी पूरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला. वो आप बिल्कुल 100% ठीक कह रही हैं. वो बल्कि वो ज्यादा होना चाहिए. हाँ जी, यानी उसके लिए तो देखिए मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि हमें स्पाउस काउंसलिंग, पेरेंटिंग और इन सब चीजों को कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन क्या है ये हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, ताकि इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एक अल्लाह ताला तो ये कहता है ना कि इसके अंदर ब्लिस रखी है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि आप दूसरे से सुकून हासिल करें. कुरान तो ये कहता है. लेकिन इस वक्त तो 6 महीने के बाद बेसुकूनी शुरू हो जाती है, बल्कि उससे पहले शुरू हो जाती है. इसलिए कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को शौहर की जिम्मेदारी क्या है, बीवी की जिम्मेदारी क्या है, योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स योर सिबलिंग्स, ये हम कल्चर से सीख रहे होते हैं. और चूंकि हर दुनिया के हर हिस्से का कल्चर और है, अरब कल्चर और है, अमेरिकन कल्चर और है, पाकिस्तानी कल्चर और है, तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को हम मजहब समझ लेते हैं. तो पहले तो कल्चर को अलग करें, फिर देखें कि मजहब क्या कहता है. उसके बाद आप ये देखें कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में हेयर से पे रिलाई कर रहे होते हैं कि हमारी नानी और दादी ने क्या कह दिया या हमने क्या सुनी सुनाई बात. पहले उसको अनलर्न करें, देखें कुरान क्या कहता है. कुरान ने हमें रहनुमाई कर दी है. तो इस वजह से आप यूर एब्सोल्युटली राइट कि जो मर्दों की जो एजुकेशन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि देखिए इस वक्त वही मिसयूज कर रहे हैं क्योंकि दे आर एट द गिविंग एंड. जो रिसीविंग एंड पे होता है वो मिसयूज हो जाता है और वो जाहिर है कि खवातीन. तो जो गिविंग एंड पे लोग हैं बिकॉज दे आर गिवन सर्टन अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो दे हैव दिस प्रॉब्लम विद देम. इसलिए दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन. बट व्हाट कैन बी डन, हम इसको सिर्फ उस लेवल पे ही कर सकते हैं ना जिस लेवल पे एजुकेशन में हम इसको एक हिस्सा बना दें एज अ सब्जेक्ट. तो ये तो हम सबकी मेरे ख्याल आरजू है. अल्लाह करे कि ये, और जब तक ये नहीं होती तो देखिए और हम अपने खानदान के लेवल पे, अपने नीसेस और नेफ्यूज के लेवल पे, अपने बच्चों के लेवल पे हम उनके लिए तो कोई रोल अदा कर सकते हैं. वो हमें करना चाहिए. अपने बेटों को एजुकेट करें कि अच्छा शौहर क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. आपको अगर किसी का जिम्मेदार बनाया गया है तो आपको डबली मोर रिस्पॉन्सिबल होना है, ना कि केयरलेस हो जाना है. तो दिस इज दैट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी गिवन मच बिफोर मैरिज. जी अब्दुल वदूद प्लीज अपना सवाल कीजिए. थैंक यू, आपने इजाजत दी मुझे वापस कहने के लिए. डॉक्टर शहजाद, मेरा बस जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था, तो उन्होंने यही कॉन्सेप्ट पे वो मेथड ऑफ ग्रेजुअलिज्म जो फराही स्कूल ऑफ थॉट मेरे हिसाब से स्लेवरी में इस्तेमाल करता है, कुरान मजीद धीरे धीरे स्लेवरी को खत्म किया, वैसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि क्रिश्चियनिटी में अक्सर आम तौर पे, पहले जमाने की बात कर रहा हूँ, जिसमें औरतों को मारा जाता था और उसमें कुछ रूल भी नहीं है. मैं न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ जो रोके. तो उनका कहना था कि कुरान मजीद क्योंकि इसको इतना मुश्किल बना देता है कि औरतों पे हाथ उठाया जाए, तो धीरे धीरे उम्मीद है उनके हिसाब से जो पर्पस था कि खत्म कर दिया जाए कि औरतों को ना मारा जाए. तो मेरे वो अंडरस्टैंडिंग मुझे थोड़ी ज्यादा अपील कर रही थी.
मैं आपसे जानना चाहता हूँ फराही स्कूल ऑफ थॉट वो अप्रोच को अगर नहीं इस्तेमाल करता है तो उसमें मेरा थॉट है उसमें इसमें क्या गलती है, क्यों ग्रेजुअलिज्म नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? ये देखिए, ग्रेजुअलिज्म तो सोसाइटी के जो इवल्स के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है ना. जो स्लेवरी है दैट हैड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी. एवरी सिंगल हाउस हैड अ स्लेव. तो उसमें एक ग्रेजुअल तरीका इख्तियार किया गया. वो एक डीपली रूटेड ट्रेडिशन थी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ये कुरान ने या इस्लाम ने तो इनहेरिट की थी वो. तो वहां अगर वो तरीका इख्तियार ना किया जाता तो और कोई तरीका ही नहीं था. ये ऐसे ही है कि जैसे वो आपके हर घर में हर जगह पे एक बिकम योर सेकंड नेचर. तो उसको फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दूर करते हैं. ये जो मियाँ और बीवी के मसाइल हैं या जो वाइफ बीटिंग का जो इश्यू है, इसमें तो देखिए, मैं तो ये शुरू से ही कह रहा हूँ कि पहले तो इस मामले में अगर आप सही इंस्ट्रक्शन देंगे अपने बच्चों को तो इसकी व्हेन विल दिस नौबत अराइज? मैंने हार्डली इट विल बी अराइज. हाँ, वहां जरूर अराइज करेगी जहां पे टेम्पर्स जो हैं फ्लेयर कर जाते हैं, जहां पे आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, या जहां आपको ये महसूस होता है कि देखिए आपके साथ ज्यादती की जा रही है, या कल्चरल फर्क बाज़-दफ़ा हो जाता है. तो ये तो सारी वो चीजें हैं. लेकिन अगर आपको प्रॉपर तरीके से मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे शादी से पहले एजुकेट किया जाए, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ये बताया जाए कि इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये इंसान के लिए कितने बड़े सुकून का बायस बन सकता है. हम सब कमजोर लोग हैं, वी नीड कंपेनियंस. अगर आप अपने कंपेनियन की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत की जाएगी. आपकी कंपेनियनशिप जो है, ये जो शादी है कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कंपेनियनशिप है. इस कंपेनियन से ख्याल रखा जाता है. इसके अंदर की रियायत की जाती है. इसमें बाद दफा दूसरे की ज्यादती को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है ताकि आप जब ज्यादती करें तो वो बर्दाश्त कर लें. ये हम आहंगी की चीज है, ये अकोमोडेशन की चीज है, ये एडजस्टमेंट की चीज है. तो देखिए, जब आप शादी के इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उसको बताएंगे कि उससे क्या बेनिफिट्स हैं, कि शादी के बाद यू टेंड टू ग्रो विद द हेल्प ऑफ योर स्पाउस. आपके अंदर जो खुफ्ता सलाहियत थी, जो डोरमेंट सलाहियत थी, इट सडनली अपीयर्स ऑन द सर्फेस, क्योंकि इट नीडेड सम स्टिमुलेशन फ्रॉम योर स्पाउस. उसने आके आपके जिंदगी में जो चेंज पैदा किया, उसके नतीजे में जो आपकी डोरमेंट सलाहियत थी वो नुमायां होनी शुरू होगी. तो अगर आप मैरिज के वो हिस्से नुमायां करेंगे कि जो वाकई मैरिज को इट मेक्स इट अ ब्लिस, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम पैदा नहीं होंगे. क्योंकि हमारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फैमिली और मैरिज के इंस्टीट्यूशन पे जब भी बात होती है वो तब होती है जब आखिर आखिरी होती है, जब आपके हाथ से मामला जा चुका होता है. तो फिर तो जाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते. ये वक्त से पहले समझाने की चीज है ताकि आप समझाएं, बताएं और वाकई इससे फायदा हासिल करें. दिस इज वाकई, अगर आपने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को समझ लिया, इट विल बी अ हेवन ऑन अर्थ, और अगर नहीं समझा, इट विल बी अ हेल ऑन अर्थ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, बहुत एनलाइटनिंग सेशन था. So we look forward to seeing you and joining you in the next session, inshallah, next Sunday. जी, इंशाल्लाह. Thank you. ओके जी, खुदा हाफिज.